अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब से आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। और तूफान गुलाब के असरात कराची पर पड़े हैं, लेकिन उतने नहीं पड़े। हल्की हल्की धीमी धीमी बारिश, कभी तेज कभी हल्की बारिश, कभी धूप, ये सिलसिला जारी रहा। दिन में सारा ये हुआ कि कभी बारिश कभी धूप, लेकिन सती साहब पूरी रात बारिश बहुत तेज हुई है, लेकिन शुक्र है उतना पानी नहीं खड़ा हुआ। और एक सबसे अच्छी बात, कल मैं ट्वीट करते करते बार बार सोचूं मैं ट्वीट करूं कि ना करूं, कि कभी कभी ना होता है नजर लग जाती है। कल मेरा दिल करता है मैं इलेक्ट्रिक को अप्रिशिएट करूं, थैंक यू वेरी मच कि हाँ, मतलब ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर लाइट चली जाती, सबसे ज्यादा कराची के लोगों को टेंशन यही थी पिछले साल, क्योंकि जो बारिश हुई थी उसकी वजह से लोगों के घर 3-4 दिन लाइट नहीं आई थी। मोबाइल सिग्नल लोगों को यही खौफ था, ना मोबाइल सिग्नल से, अब कोई लोगों को मदद की भी जरूरत थी, तो लोगों को नहीं पता था कि हम घर से बाहर निकल के कैसे लोगों से मदद मांगे कि हमारे घर में राशन खत्म हो गया। तो मेरा दिल करता है मैं अप्रिशिएट करूं, तो चले आज ऑनलाइन उनको अप्रिशिएट कर देते हैं। आई रिमेंबर कि मुझे डिफेंस से निकल के फेज 5 से निकल के फेज 2 जाके फिर कॉल करनी पड़ रही थी, इतना बुरा हाल था लास्ट में। बहुत सिग्नल्स, लेकिन मैंने सीरियसली ट्वीट नहीं की। हां, अच्छा कि बहुत अच्छा, नजर लग जाएगी, आप नजर लगा देती। लेकिन आज ये कहा जा रहा है कि 100 से 150 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। इसके साथ साथ कमिश्नर कराची साहब ने, जब मैं यहाँ पर ऑफिस आके पहुंच गया, तो उन्होंने कहा कि जी आज आम तातील का ऐलान है, थोड़ा पहले बता देते तो मदिया खुद से शो कर रही होती। नहीं, कल रात सारे नोटिफिकेशन भी चल रहे थे सरकारी इदारों में थे, आम तातील ये हमारे लिए नहीं थी। अच्छा, और यहाँ पे देखें, आपको ये तो अप्रिशिएट करना पड़ेगा, जहाँ पे पूरे कराची में देखें तो यहाँ पे लोगों को आम तातील का ऐलान किया गया, लेकिन वहाँ पे जहाँ पे आप कहते हैं डॉक्टर्स भी बाहर निकले हुए हैं, जो दूसरा प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का जुमला है उनको भी मुसलसल रखा हुआ है, जो हाँ एग्जैक्टली। फिर साथ में हम देखते हैं कि जी वो जो कि इमदादी सहूलत फराहम करते हैं, वो अमला मुसलसल काम कर रहा है। तो यहाँ पे मीडिया के वर्कर्स भी, अगर हमको हम भी उनमें आ जाते हैं, तो हमारे लिए भी कोई ऐसी छुट्टी नहीं, क्योंकि हमारा तो काम है कि हम आप तक चीजें पहुंचाएं। अच्छा, आज सती में चीज एक नोट करें, सुबह से आप कोई मसला है, उतरे हुए मुंह के साथ आए, क्यों नहीं मुस्कुरा रहे हैं आज वर्ल्ड स्माइल डे है, मुस्कुराइए, आपकी फेस वैल्यू बढ़ेगी। मुझे तो कॉफी डे याद है कि आज वर्ल्ड कॉफी डे है, और इंटरनेशनल कॉफी डे है, सेलिब्रेटिंग इट। लेकिन स्माइल डे, इसका ओरिजिन जो होगा ना, उस वहाँ पर कोई खास वजह होगी। यहाँ पर स्माइलिंग की वजह क्या है? आप क्यों मुस्कुरा रही हैं, मुझे ये बताएं पहले। क्योंकि आज डे है और मेरे पास ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, मेरे पास बात है, पूछें क्या? 4 रुपए से ज्यादा पेट्रोल बढ़ा दिया है, ठीक है, एलपीजी के नर्ख बढ़ा दिया है। तारीख को तनख्वाह आए ना आए, नहीं तो फिर मेरा जो डोमेस्टिक रीजंस हैं, इनकी वजह से मैं मुस्कुराना नहीं चाह रहा। आप मुस्कुराएं, खुलकर मुस्कुराएं। चले जी, मैं मुस्कुरा रहे लोगों से पूछेंगे कि लोग वर्ल्ड स्माइल डे पे किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं और लोगों के पास खुशी होगी क्या क्या वजह से, बात करेंगे। लेकिन पहले टॉप स्टोरीज पे नजर आ लेते हैं। समुद्री तूफान गुलाब के असरात, कराची में जमकर बरसात, तेज हवाओं से फेडरल बी एरिया में दरख्त गिर गया, गुलिस्तान जौहर में बिजली के पोल रक्शे पर जा गिरे, अर्बन फ्लडिंग का खदशा है, महकमे मौसमियात ने भी खबरदार कर दिया। मुस्लिम लीग नून खुद मुस्लिम लीग नून के मद्दे मुकाबिल। मरियम नवाज कहती हैं कि पार्टी के अंदर कुछ लोग उनसे डरते हैं, अपनी ताकत का खुद मुस्लिम लीग नून को अंदाजा नहीं है, बयानात इख्तलाफात को जाहिर कर रहे हैं। तब्दीली सरकार में भी महंगाई बरक रफ्तार, रोजमर्रा की चीजें भी आवाम की पहुंच से दूर हो रही हैं। वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं आर्जी मुश्किलात हैं, काबू पा लेंगे। मौसम गर्म हो या ठंडा, कॉफी का कप हर मौसम में चलता है। दुनिया के सबसे ज्यादा पिए जाने वाले मशरूबात में शामिल कॉफी का आज आलमी दिन है। जी, तो शो के आगाज में सबसे पहले हम बात करेंगे मौसम के हवाले से, क्योंकि कल सारा दिन हमने देखा कि कभी तेज़ हवाएं चल रही थी, कभी धूप थी, कभी हल्का हल्का बारिश का छींटा लग जाता था, और फिर उसके बाद हमने सारी रात देखा कि तेज़ बारिश होती रही। कुछ इलाकों में पानी खड़ा हुआ, जैसे फेडरल बी एरिया के बारे में हमने आपको अभी बताया कि वहाँ पर तेज़ हवा चलने की वजह से दरख्त गिर गया, और बहुत सारी जगहों पर हमने देखा कि मुश्किलात लोगों को रही हैं वेदर को लेके। अच्छा, आज सती साहब ये कहा जा रहा है कि शायद वो जो इंटेंसिटी थी गुलाब की ये कम होगी, लेकिन आज शाहीन जो है, क्योंकि नया साइक्लोन है, तो ये शाहीन कराची को हिट कर सकता है। नहीं, वो बेसिकली हुआ ये है
کہ جب وہ سمندری طوفان ٹریول کرتا ہے تو جس ٹریجیکٹری میں وہ جاتا ہے تو وہاں پر اس کا نام تبدیل ہو جاتا ہے. یہ کل ہی ہم تذکرہ کر چکے تھے اپنے پریڈکشن میں جی کہ جب وہ بھارت کی حدود سے نکل گیا اور اس کے بعد جناب جب بے آف بنگال سے جنریٹ ہوا تھا تو اس وقت اس کا نام دیا گیا اس کا گلاب کا. اس کے بعد وہ ٹریول کرتے کرتے اب عمان کی طرف جا رہا ہے, تو وہاں پر جب وہ بھارت کی ٹریجیکٹری سے نکل گیا تو اب اس کا نام قطر کی جانب سے جو دیا گیا ہے وہ ہے شاہین. یعنی کہ کہا یہ جا رہا تھا کہ یا تو یہ ڈسپرس ہو جائے گا, وہ ڈسپرس نہیں ہوا, وہ ری انٹینسیفائی ہوا, تو اب جو ہے وہ شاہین کے نام کے ساتھ آگے ٹریول کرے گا. تو جب پاکستان میں خدا نہ خاصہ جب آئے گا تو اس کا نام پھر چینج ہوگا یا پھر ہم گلاب نہیں, پاکستان سے تو ابھی 160 کلومیٹر دور ہے, پاکستان کے ساحلوں کو نہیں ہیٹ کرے گا, اس کے بارش کے اثرات پڑیں گے. لیکن آج مکران میں کہا جا رہا ہے کہ اس شاہین کی وجہ سے مکران جو ہے وہاں پر کافی زیادہ بارشیں ہوں گی. مکران, اورمارا اور جو پسنی وارہ کے علاقے ہیں یہاں پہ بہت تیز بارش ہوگی. وہ تمام تر علاقے جو کہ ساحلی پٹی پر موجود ہے جن میں آف کورس کراچی آ جاتا ہے, بدین آ جاتا ہے, ٹھٹھا آ جاتا ہے, تو یہاں پہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اس لیے ماہی گیروں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ 3 اکتوبر سے پہلے پانی میں نہ جائیں. اور ایک چیز بھی ہے مدیہ کہ ایک تو طوفان کے اثرات ہوتے ہیں جیسے کراچی پہ پڑ رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو بدین, ٹھٹھا اور اس کے ساتھ ساتھ مکران کی ساحلی پٹیوں پہ, اور ایک ہوتا ہے طوفان کا لینڈ فال کرنا. تو گجرات جو کہ بھارتی ریاست ہے وہاں کے ساتھ ساتھ تلنگانہ اور باقی چھتیس گڑھ, وہاں پر اس نے لینڈ فال کیا تھا, تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہاں پر طوفان ٹکرایا تھا. لیکن پاکستان میں الحمدللہ ایسی صورتحال نہیں ہے. صحیح, لیکن اس کے باوجود آج کراچی میں عام تعطیل کا اعلان کیا گیا ہے. آج سرکاری اور دفاتر, جو سرکاری اسکول ہیں, تعلیمی ادارے, یہ بھی بند رہیں گے. اچھا, آج کی کیا سچویشن رہے گی؟ ہمارے نمائندے انور خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو شام گفتگو کریں گے. انور, کل کا موسم تو ہم نے دیکھ لیا, کل کا موسم کیسا بھی آپ کے پیچھے بھی ہم دیکھ رہے ہیں بارش ہوئی ہے, تیز ہوا چل رہی ہے, ہلکی پھلکی بوندا باندی, ہاں ہلکی کہیں نہ کہیں ہم دیکھ رہے ہیں, جی پیچھے فوار پڑی ہے. آج محکمہ موسمیات والے اسپیسیفکلی کراچی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی دیکھیے, کراچی کے اندر جو بحر عرب کے اندر جو سسٹم تھا اس کا یہ لو پریشر ایریا بنیادی طور پہ اس لو پریشر ایریا کے نتیجے کے اندر انٹینسیفائی ہو رہا ہے, سسٹم آگے جانب بڑھ رہا ہے. اور آج کراچی میں محکمہ موسمیات کی جانب سے بارش کے ہیوی اسپیل کی پیشن گوئی کی گئی ہے. کل رات بھی جو ہے وہ بعض علاقوں کے اندر ہلکی اور بعض علاقوں کے اندر تیز بارش کا سلسلہ جاری تھا. تو محکمہ موسمیات کے مطابق آج کراچی کے اندر وقفے سے تیز گرج چمک, تھنڈر اسٹروم کی پیشن گوئی کی گئی ہے, جو کہ اس کے اثرات اس وقت نمایاں ہو رہے ہیں. جو جب میں نے سفر کیا, سفر کے دوران ہوا کی رفتار بہت تیز تھی. تو اب اس صورتحال کے حوالے سے جو اصل صورتحال ہے کہ مونسون کی بارش تو بڑھ جائیں گی. آج ہونے والا سسٹم خاصا ہیوی ہو سکتا ہے, اور اگر یہ سسٹم اپنی انٹینسیفائی طریقے کے نتیجے کے اندر آتا ہے, بارش کو برساتا ہے, جو کہ پیشن گوئی کی گئی ہے, تو کراچی کے اندر اربن فلڈ جو اس کے بعد جو صورتحال آئے گی وہ بنتی ہے اربن فلڈ کی. تو ہم اربن فلڈ کو نظر انداز نہیں کر سکتے, گو کہ حفاظتی پیشگی انتظامات کل رات سے نظر آ رہے ہیں. لیکن بنیادی طور پر کراچی کے اندر سیوریج کا جو سسٹم ہے بلاک ہے, اور اگر یہ بارش اپنی ایک لاسٹ لمیٹڈ ملی میٹر کو کراس کرتی ہے تو کراچی کے اندر اربن فلڈ کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. تاہم بہرحال اس وقت کراچی کے شہری جو ہیں وہ بھرپور طریقے سے اس کو انجوائے کر رہے ہیں, کیونکہ اب تعطیل کا اعلان کر دیا گیا ہے. تاہم ایک جو صورتحال ہے وہ یہ کہ آج پاکستان میڈیکل کمیشن کا پرچہ جو کہ گلستان جوہر کے اندر ہوگا اس کے منسوخ کرنے کا اعلان نہیں کیا گیا, اور اس حوالے سے والدین, طلباء و طالبات خاصے پریشان ہیں, اور وہ پرچہ شیڈول کے مطابق ہی لیا جائے گا. تو اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ رات بھی محکمہ تعلیم نے خاصی تاخیر سے جو اعلان کیا, پہلے نجی پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن نے اعلان کیا, اس کے کم و بیش 2.5 گھنٹے بعد حسب روایت محکمہ تعلیم فعال ہوا جس نے رات گاہ اعلان کیا. تو اب محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی کے مطابق اس وقت شہر کے جو مختلف علاقے ہیں وہاں پہ موسم جو ہے وہ مکمل طور پر ابر آلود ہے. ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں, اور ٹھنڈی ہوائیں چلنے کے ساتھ ساتھ اس وقت تمام مارکیٹیں اور تمام جو سرگرمیاں ہیں وہ اس وقت مکمل طور پر بند ہیں, لوگ گھروں کے اوپر ہیں. اور محکمہ موسمیات کے حکام کی جانب سے جو مختلف الرٹ جاری کیے گئے تھے اس کے پیش نظر حفاظتی انتظامات بھی کیے گئے ہیں. تاہم اب سے کچھ دیر بعد جو ہے کراچی کے اندر بارش کے ہیوی اسپیل آپ کو نظر آئیں گے, اور ہیوی اسپیل کے نتیجے کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ انتظامیہ صورتحال کو کیسے کنٹرول کرتی ہے. So be very cautious کراچی والوں. تھینک یو سو مچ جی. انور خان ہمارے نمائندے کراچی ہمارے ساتھ موجود تھے, اور وہ بتا رہے تھے کہ آج کراچی میں موسم کیسا رہے گا. سو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ جی ہمیں چھٹی مل گئی ہے, ہم گھر پہ کیا بیٹھے, ہم تو باہر جائیں گے نہیں, ہم پارکوں کا رخ کریں گے, تو خدا رہا یہ مت کیجیے گا, کیونکہ ویدر کی پریڈکشن یہ ہے کہ آج کراچی میں بہت تیز بارش ہوگی, اور اب سے لے کے جو ابھی 6 گھنٹے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس میں کافی تیز بارش ہو سکتی ہے. ہاں جی, احتیاط لازمی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو خوف میں مبتلا کریں, لیکن ایک اویئرنیس
دینا ضروری ہے تاکہ آپ باخبر رہیں, محتاط رہیں, اور پھر بعد میں یہ نہ کہیں کہ مہدی اور اشفاق نے بتایا نہیں تھا. تو ہم نے آپ کو بتایا تھا جناب, پتہ ہونا چاہیے. احتیاط جو ہے وہ واحد علاج ہے بارش کے معاملے میں اگر بات کی جائے, کیونکہ بہت سی چیزیں اس دوران ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی. اتنی جلدی انڈر پاسز بھر جاتے ہیں, آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا. اس کے علاوہ ستی جب بہت تیز بارش ہوتی ہے تو جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ گھروں سے زیادہ نکلتے پانی ہیں, آتا ہے, پانی تو زیادہ آتا ہے لیکن اکثر ویزیبلٹی, جو کل بھی دیکھا کہ رات میں بھی اتنی تیز بارش ہو رہی تھی کہ اگر آپ سڑکوں پہ گاڑی لے کے نکلے ہوئے کسی بھی ضروری کام سے تو ویزیبلٹی واز زیرو, کیونکہ اتنی تیز تھوڑی دیر کے لیے, تھوڑی دیر کے دیکھتے بارش بہت تیز ہوتی تھی, پھر کہیں جو تھی وہ کہیں ہم دیکھتے تھے کہ بارش کافی زیادہ ہلکی ہو جاتی تھی. تو اس لیے دیکھیں ہم نے آپ سے کچھ باتیں شیئر کی تھیں. آج کل کا دن بہت اچھا گزر گیا کراچی والوں, تو آپ لوگ یہ مت سمجھے گا کہ آگے جا کے آج کا دن خدا نہ خواستہ اللہ کرے ویسے کل جیسے گزرے, لیکن لائٹ جا سکتی تو وہی اپنی تمام چیزیں بیک اپ میں تیار رکھیے گا. بالکل جی, بیک اپ اپنا تیار رکھیے گا. کیا آج میں ذکر کرتے نظر لگ سکتی ہے, پوری لمبی لسٹ انہوں نے شیئر کی تھی کہ کیا کیا آپ کو کرنا ہے, کس طرح سے کرنا ہے. موبائل فون چارج کرنے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ یہ اچھا موبائل فون کو ویسے بھی چارج کر رکھا کریں, چارجنگ لائٹس جو ہوتی ہیں اس کو بھی چارج کر لیں, احتیاط کریں, اور احتیاط چارجبل لائٹس آپ کی ساری وہ تمام چیزیں آپ نے وہ تیار رکھنی ہے. اچھا جی, آج کیونکہ میں صبح ستی سے کہہ جی ستی ذرا اسمائل کریں, تو گو کے ریزن تو ہمارے پاس ایسی کوئی بھی نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں نا پیٹرول کی قیمت بھی بڑی ہے, ایل پی جی کی قیمت بھی بڑی ہے, LNG کی قیمت بڑی ہے, اور اس کے بعد ایک اور چیز کی قیمت بڑی ہے. وہ کیا, LPG نہیں, آٹا, اس کی تو بڑی ہے, اس کی اور مزید بڑی. ساتھی کیسے باتیں کر رہے ہو, دیکھیں ڈالر کی قیمت بھی بڑھ گئی ہے, تو یہ چیزیں, اور پھر ہم سبزیوں کی قیمت بڑھ گئی ہے. کل میں نے کچھ سبزیاں خریدی, ان کی قیمت بھی بڑھ گئی تھی, تو ان کو دیکھ کے تو ریزن نہیں ہے اسمائل کا, لیکن کیونکہ آج دن منایا جا رہا ہے اسمائل کا تو ہم اسمائل کریں گے. ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ آپ, کیونکہ ہم نے ان سے کم مسکرائے, اور ساتھ میں ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس مسکرانے کی وجہ کیا ہے, تو انہوں نے یہ نہیں کہا تم ہو. نہیں, میں نے میاں سے نہیں پوچھا, لیکن لوگوں نے جو کہا آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ان کے کام آنا, کوئی مشکل میں ہو, کسی کو کوئی ایسی رہنمائی چاہیے, اس میں اگر میں کسی کی ہیلپ کرتا ہوں بغیر کسی مطلب کے, تو وہ مجھے خوش کرتا ہے, مجھے چہرے پہ خوشی آتی ہے. اگر والدین زندہ ہوں اور تو ان کو دیکھ کے ایک دلی خوشی, راحت, سکون کا احساس ہوتا ہے. باہر سے کام کر کے گھر جاتے ہیں تو والدہ کو دیکھتے ہیں تو بس خوش ہو جاتے ہیں. کوئی بھی ایسی نئی بات جس کی وجہ سے میری جو دنیا کے بارے میں سمجھ بوجھ ہے اس میں اضافہ ہو, مجھے وہ چیز خوشی دیتی ہے. میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھوں, اس سے بڑی خوشی میرے لیے زندگی میں کیا ہو سکتی ہے. جب میں اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں تو وہ میرے لیے سب سے زیادہ خوشی کا باعث بنتے ہیں. جب فیملی ساتھ ہو, میری مسز اور میرا آئی ہیو اے اسمال کڈ, تو ان سے خوشی ہوتی ہے اوبیسلی. جب میں اپنی فیملی کے ساتھ ہوتی ہوں تو آئی ایم ہیپی. ہمیں اس چیز سے خوشی محسوس ہوگی جس دن غریب کو جو ہے وہ بھی انسان سمجھا جائے گا. والدین زندگی میں خوشی کا باعث ہیں, جب دیکھو ان کو خوشی ہوتی ہے. مجھے جانوروں کو دیکھ کے زیادہ خوشی ہوتی ہے, کیونکہ ان کو دیکھ کے جو ہے انسان کا روح تازہ ہو جاتا ہے اور انسان خوش ہو جاتا ہے جانوروں کو دیکھ کے. چلیں جی, اس صورتحال میں جو قریبی رشتے ہی ہیں اور آپ کے دوست احباب ہی ہیں, وہی آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھیر سکتے ہیں, ورنہ جیب جیسے جیسے خالی ہوتی جاتی ہے تو مسکراہٹ بھی ساتھ ساتھ جاتی رہتی ہے. لیکن ویسے واقعی بات بڑی پیاری کی تھی کہ جیسے ہم اگر سوچتے ہیں ہمارے چہروں پہ مسکراہٹ لاتی ہے ہمارے ماں باپ کی اچھی صحت, ماں باپ سے ملنا, اور ہمارے ماں باپ بھی چاہے جتنی مرضی اذیت میں ہوں, جتنی مرضی بیمار بھی ہوں, ان کے چہروں پہ جو مسکراہٹ آتی ہے نا, تو اس کا ریزن ہم ہی ہیں. تو جی اللہ کرے کہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کو بھی اچھی ریزن دے سکیں. مہنگائی خیر, لیکن پھر بھی اتنا بڑا ریزن ہے کہ لوگوں کے چہروں پہ جو مسکراہٹ آتی ہے نا, وہ ایک دم سے رہ جاتی ہے. اب مہنگائی کیونکہ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ستی صاحب کہ مہنگائی کا کرنا کیا ہے, کیونکہ آگے بھی کہا جا رہا ہے کہ جو 2022 ہے اس میں بھی روپے کی قدر کم ہوگی, اس میں ڈالر بڑھے گا, اور اس میں مہنگائی زیادہ ہوگی. تو کہا یہ جا رہا تھا, کل ہماری بات ہو رہی تھی اسی حوالے سے, تو تذکرہ یہی ہے کہ ہر کسی کو اپنا پارٹ پلے کرنا ہوگا, گورنمنٹ کو, فائنانس منسٹری کو, پھر اس کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو ریگولیٹ کرنا ہوگا. ہم اب بیرون ملک ٹریول کم کریں. ظاہر ہے کہ جتنے لوگ ٹریول کرتے ہیں تو اتنا زر مبادلہ اسی میں خرچ ہوتا ہے, اس سے بھی ڈی اسٹیبلٹی آتی ہے. ہم نہیں کریں گے, وہ پیسے نہیں ہمارے پاس, کافی سارے ہم سے بھی پاکستانی قوم کم سے کم جناب. تو بہرحال اس کی جتنا امپورٹ بل آپ کا بڑھے گا اتنا جو ہے وہ ڈالر آپ کو زیادہ خرچ کرنے پڑیں گے. اس کے نتیجے میں روپیہ کی جو بے قدری ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی. اور بھی بہت سے ریزنز ہوتے ہیں جن کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ یہ کام کنٹرول کرنا, مہنگائی کو کنٹرول کرنا گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. اچھا, وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ پر امید ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کورونا کے باعث پوری دنیا میں مہنگائی ہوئی, اور ساتھ ہی انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا
کہ عارضی مشکلات ہیں ان پر قابو پا لیں گے. جو قیمتیں بڑھی ہیں وہ اس لیے کہ کرونا کی وجہ سے سپلائی چینز افیکٹ ہوئی. 4 تو کرونا کے ویوز آ چکے ہیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ اس کے بعد جو ویو ہوگا وہ بڑا کم ہوگا. سی پیک کے بھی پروجیکٹس تیز ہو جائیں گے اور ہمیں یہ جو بھی عارضی طور پہ مشکل پڑی ہوئی ہے مہنگائی کی یہ بھی انشاءاللہ نیچے آ جائے گی. اللہ کرے جی ایسا ہی ہو, کیونکہ لوگوں کی بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ جی اب تحریک انصاف کی حکومت آئے گی تو وہ چیز جو کہ لوگ 100 روپے کی لے رہے تھے تو ہو سکتا ہے وہ 50 روپے ہوگی, لیکن جو ہوا وہ اس سے بالکل لیتا تھا. خیر انٹرنیشنل صورتحال بھی ہم دیکھیں تو وہاں پر بھی مہنگائی تو بڑھی ہے, لیکن پاکستان میں مہنگائی جس طریقے سے بڑھی ہے لوگوں کی قوت خرید ویسے نہیں بڑھی, اس لیے پریشانی یہاں پہ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے. ایک لیڈ طبقہ ہے اور ہم لوور کلاس کا طبقہ کہہ سکتے ہیں, لیکن مڈل کلاس کا طبقہ بالکل ختم ہو کے رہ گیا. اسی والے سے بات کریں گے جی. کموڈیٹیز ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, سابق وائس پریزیڈنٹ آف چیمبر آف کامرس ہمارے ساتھ آج شمس الاسلام صاحب موجود ہیں, ان کو شامل گفتگو کریں گے. سر السلام علیکم, ویلکم ٹو باخبر سویرا اینڈ گڈ مارننگ. سر کیا وجہ ہے دن بدن مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے, ہر طبقہ اس سے متاثر ہے, ہم بھی رو رہے ہیں, ہر پوری عوام اس سے رو رہی ہے, کیوں؟ دیکھیں جی حکومت نے مسلسل 3 سال ہو گئے ہیں اور جو غلطیاں کر رہی تھی اس کو ریپیٹ کرتی جا رہی ہے. میں پہلے بڑا ڈیفینڈ کرتا تھا گورنمنٹ کی پالیسیز کو, لیکن مسلسل جب آپ وہی غلطی ریپیٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو پھر کچھ ہوتا ہے. مطلب کیا غلطی؟ دیکھیں جی پہلے تو آتے ہی جب آپ کے پاس اسٹاک سفیشینٹ اسٹاک ویٹ کے پڑے تھے, شوگر پڑی تھی, آپ نے ایکسپورٹ کرا کے شارٹیج کری تھی اور اس کے بعد پھر امپورٹ کری تو چینی آپ کی مہنگی ہو گئی, آٹا مہنگا ہو گیا, گندم مہنگی. اس کے بعد پھر آپ نے ڈیلے امپورٹ کری. اب ڈیلیڈ امپورٹ کرنا اس دفعہ پھر وہی ہو رہا ہے کہ تیسرے سال میں پھر آپ کی ڈیلیڈ امپورٹ ہو رہی ہے. آپ کی ECC کے ڈیسیجن ہو گئے ویٹ امپورٹ کرنی ہے 3 سے 4 ملین ٹن. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ نے بڑی ایک اچھی خبر سنائی تھی کہ 28.75 ملین ٹن کی ویٹ کراپ ہوئی ہے, بمپر کراپ ہوئی ہے. لیکن اس کے باوجود گنے کی بھی لاسٹ ایئر کے حساب سے کراپ زیادہ ہوئی, اور اس کے باوجود اگر آپ امپورٹ کرنے جا رہے ہو, پلان کر لیا آپ نے کہ جی ہم ایک سفیشینٹ بفر اسٹاک رکھیں گے, لیکن وہ پھر ڈیلے کر دیا. جنوری میں آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ شوگر امپورٹ کریں گے, انہی دنوں میں آپ نے ویٹ کا بھی ڈیسائیڈ کر لیا تھا, لیکن وہ پھر آپ جب اینڈ میں آ کے اگست میں جب سیزن پیک ہوتا ہے ورلڈ وائڈ, آپ کو پتا ہے کہ شوگر کی پرائسز جو ہے اگست کے مہینے میں بہت پیک پہ ہوتی ہیں. یہ ہمیشہ سے اگر آپ ہسٹری نکال کے دیکھیں گے تو اگست میں ہمیشہ, کیونکہ وہ سیزن ایک طرح سے آپ کا ختم ہو رہا ہوتا ہے, مڈ سیزن میں پہنچے ہوتے ہیں اور اس وقت پرائسز کم ہوتی ہیں. اور اس دفعہ تو برازیل میں جو میجر آپ کا پروڈیوسر ہے شوگر کا, وہاں پہ بھی شارٹیج آ گئی, وہاں پہ ایشو آ گئے, تو وہ ساری چیزیں مہنگی ہو گئی. تو آپ نے اس غلطی سے جو پچھلی دفعہ بھی میڈیا نے بہت تنقید کی تھی, گورنمنٹ نے ڈیلیڈ امپورٹ کیے ہیں اور ڈیسیجنس پہ امپلیمنٹ لیٹ کیا, اس دفعہ پھر کر دیا. سر مجھے یہ سمجھائیں کہ جب آپ جیسے ایکسپرٹس یہاں پر موجود ہیں, ظاہر ہے حکومت کی معاشی ٹیم میں بھی خاصے اچھے لوگ ہوں گے, تو یہ ڈیلے جو ہے وہ کس وجہ سے, نیگلیجنس ہے یا کیا ہے؟ جی بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. دیکھیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے کرونیز کیپٹلزم پہ اور اس پہ چل رہی ہے کہ آپ کی جو ہاچ پوچ اکانومی ہے, یہ کوئی فری مارکیٹ ریگولیٹڈ اکانومی نہیں ہے. یہاں پر کارٹلز بنے ہوئے ہیں اور اس کے پروون ریکارڈ ہیں کہ CCP نے آپ کو بہت سارے کارٹل دکھائے کہ کمیشن سے لے لیں یا کوئی بھی کمیشن بھی بنتے ہیں. اب یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جب کارٹلز میں ایک بندہ بھی اگر گورنمنٹ میں آ جاتا ہے تو اپنے پورے سیکٹر کو ڈیفینڈ کرتا ہے. اور شوگر کا کارٹل آپ دیکھیں کتنا مضبوط رہا, کئی سالوں سے لگا رہا کہ کوئی نہ کوئی شوگر کے اندر گورنمنٹ میں اندر ہوتا ہے جو شوگر کا پلیئر ہوتا ہے. اسی طرح سے آپ کے یہ جو فلاور ملز ہیں اس میں بھی بہت سے سیاسی خاندان ہیں جن کی ملے ہیں, اور وہ سارے اگر گورنمنٹ میں ہوں گے تو پھر ڈیلے جو ہے وہ کسی نہ کسی کو سوٹ کر رہا ہوتا ہے. اور اس سے بلینز کمائے گئے, میری اور آپ کی جیب سے نکل گئے. ہم ابھی اگست میں 45 روپے کی جو ہے جو گندم تھی, آج وہ آپ دیکھیں 55 سے 60 روپے تک پہنچ چکی ہے. اور جو آٹا 85 روپے کلو, 9 روپے کا ایک دم سے جھٹکا لگا. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ملک کے اندر بہت زیادہ اسٹاک شارٹ تھے, یہاں پہ پھر وہی ایک پلان آیا بیوروکریسی کا کہ ڈیلیڈ امپورٹ کری اور مہنگی امپورٹ کری. دیکھیں ملک میں پرائسز کم ہو اور آپ اگر اس سے مہنگی کوئی چیز لے کر آؤ گے تو جو ٹریڈرز بہت بڑے ہیں, آپ کے بفر سٹاکس بہت کور نہیں کیے تھے آپ نے, پاسکو نے گورنمنٹ نے جو بھی سٹاکس کرنے تھے ان کی جو ہارڈلی انہوں نے کوئی 40% پروکیور کیا, تو وہ ان کے پاس سٹاکس نہیں تھے. اور سب سے زیادہ سٹاک جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر تھے. ان سب نے پھر جب دیکھا کہ گورنمنٹ امپورٹ مہنگی کر رہی ہے, آج آپ کی جو کاسٹ ہے گندم کی 65 روپے امپورٹڈ کاسٹ ہے, چینی کی قیمت آپ کی 110 روپے تھی, اب سیکنڈ اب جو ٹینڈر آیا $692 کا, جو بھی ہائی ریٹ پہ آپ نے کیا وہ 123-24 روپے کی وہ آپ کو کاسٹ کرے گی. تو یہ سگنل دیتے ہیں اس پرائیویٹ سیکٹر کو جس کے پاس سٹاکس ہیں. لیکن ایک پرائس کو یہ جو تاجر ہیں, سرمایہ کار ہیں, چیمبر آف کامرس, ان کی بھی ملاقات ہوتی ہے وزیر اعظم صاحب سے, تو آپ کو کیا لگتا ہے ان سے گفتگو کر کے کہ کیا ان کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے ان کی ٹیم کی جانب سے؟ کیونکہ وہ تو
ये कहते हैं कि हाँ महंगाई जाते है, हैं। लेकिन वैसे वो मुतमईन नजर आते हैं। देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब का वो पता है बैकग्राउंड स्पोर्ट्समैन है और उन्होंने कभी भी इस चीज़ की अफेयर्स में इतना नहीं रहा उनका माजी का एक्सपीरियंस, और जो एडवाइजर्स हैं इर्द गिर्द अगर देखें तो किसी ना किसी का वेस्टेड इंटरेस्ट आपको नजर आएगा, और यही वजह है कि वो उनको सब अच्छा दिखाते हैं, लेकिन अगर आवाम में आप जाके देखें तो 15 रुपए का नान हो गया, जो 10-12 रुपए की रोटी होती थी आज वो 15 रुपए का नान आपको मिल रहा है, उसका भी वजन कम हो गया। क्योंकि ऐसा नहीं कि प्राइम मिनिस्टर साहब खुद जो है वो महंगाई कम नहीं करना चाह रहे, वो मुसलसल कम करना चाह रहे हैं, बात भी करते हैं, फिर वो लोगों से कहते हैं कि आपने घबराना नहीं, आपने भी हौसला रखना, चीज़ें कंट्रोल में हो जाएंगी, बट उसके बावजूद जस्ट बिकॉज आपने कहा कि जो आसपास के लोग भी हैं ना वो कुछ सही फैक्ट्स एंड फिगर्स भी सामने पेश नहीं कर रहे होते। डू यू सी कि आगे हम कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत देखें कि जी आवाम को रिलीफ मिल रहा है या फिर हालात इससे अबतर होते चले जाएंगे? देखिए आवाम को रिलीफ उस वक्त मिलेगा जब आप एक मार्केट जो नेचुरल मार्केट होती है उसको क्रिएट करोगे। जब तक आप डिस्टॉर्शंस करोगे, जब तक गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए वेस्ट इंटरेस्ट के लोग जो है वो ऐसी पॉलिसी लाएंगे जिससे उनको बिलियंस का प्रॉफिट हो जाता है, तो फिर वो कभी भी आपका ये सुधरने वाला नहीं है। आइंदा भी अभी आप बात कर रही थी कि 2022 में आपको महंगाई लग रही है, मैं आज आपके शो में कह रहा हूँ कि 2023 से पहले भी ये ख़त्म नहीं होने वाली, महंगाई बढ़ती जाएगी, क्योंकि आपके पास इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे बहुत बड़ा गैप है। हमारे यहाँ इंपोर्ट एक जरिया बनता है गवर्नमेंट का रेवेन्यू कमाने का। अभी जो इंपोर्ट्स हुई हैं, अभी आप अगर फिगर उठाएंगे आपको टैक्स रेवेन्यू जो 3 महीने से मुसलसल बढ़ रहा है, उसकी वजह यही है कि इकोनॉमी जब इन्फ्लेट हो रही होती है और डॉलर आपका जो है महंगा हो रहा होगा तो आपकी इंपोर्टेड चीज़ें महंगी होंगी। जब इंपोर्टेड इनवाइस बढ़ेगी तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी बढ़ेगी 55%। लेकिन उसके साथ उसका नुकसानात अपनी जगह मौजूद हैं कि रुपया डिप्रिशिएट हो रहा है। अच्छा अब ये बताइए कि ये जो सिचुएशन हम देख रहे हैं डॉलर की कदर में इजाफे के हवाले से कि डॉलर मुसलसल बढ़ता जा रहा है, फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, तो इसमें ये कहा जाता है कि जी जो गुजरा है हमारे के दुनिया भर में देख लें सब जगह ऐसा हो रहा है, कीमतें बढ़ रही हैं, तो वाक़तन क्या ऐसा ही है? देखिए हम गलत शिकायत कर रहे हैं। 5 स्टेपल किचन के हैं जिसमें से आपका जो है वीट और शुगर तो आपकी यहीं पैदा होती है ना, गन्ना तो आपने लास्ट ईयर भी ज्यादा पैदा किया, तो उनकी कीमत क्यों बढ़ी? उसका इंटरनेशनल मार्केट से कोई ताल्लुक नहीं है। जो आप लोकल प्रोड्यूस कर रहे हो, आप पाम ऑयल इंपोर्ट करते हो, उसकी प्राइस बढ़ गई, आज हिस्टोरिक हाई रेट पे पहुंचा हुआ है, 1260 से भी ऊपर चला गया है। उस पर बढ़ने में समझ में आती है कि इंपोर्ट करें, लेकिन उसको कूल डाउन करने के लिए आपको उसके ऊपर ड्यूटीज कम करनी होती है। इसी तरह से शुगर का जैसे आपकी प्राइसेस, आपको क्या चाहिए था कि स्टेपल फूड पे आप कितना शुगर, चीनी के ऊपर कितनी इकट्ठा कर लेते हो, वो रिलीफ देते तो आपको जो ह्यूज बिलियंस ऑफ डॉलर की इंपोर्ट करनी पड़ रही है, और 5 लाख टन से ज्यादा। अभी पंजाब गवर्नमेंट ने 1.5 लाख टन का उन्होंने बताया, चीनी आपके पास कम नहीं है, लोकल स्टॉक पड़े हुए 2019-20 के मार्केट में बिक रहे हैं, उसके बावजूद कि फेडरल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया तो मैं भी बड़े साईं को खुश करूं और इंपोर्ट कर लूं, तो ये तो आप बड़ी अनफॉर्चुनेट बात। और आगे हम ये भी देख रहे हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स में भी बहुत सारी सब्सिडीज जो कि गरीब आवाम को दी जा रही है उनको भी खत्म किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ शम्सुल इस्लाम खान साहब मौजूद थे, और आई विश वी हैड समथिंग नाइस टू शेयर विद यू कि महंगाई कम हो रही है, क्योंकि आज वर्ल्ड स्माइल डे है, ताकि आपको हम एक रीजन देते इस मुस्कुराने की, लेकिन आई एम सॉरी। बट लेट्स टॉक अबाउट कॉफी। नहीं बात, वी विल टॉक अबाउट इट। कॉफी कुछ लोगों को खुश करती है, लेकिन क्यों करती है आपको ब्रेक के बाद बताएंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज का दौर, आज का वक्त सच्ची ऐसा वक्त है कि जहाँ पर ऑपोजिशन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स को लेके हुकूमत के ख़िलाफ़ मुहाज़राई कर सकती है, पब्लिक सिंपैथीज़ गेन कर सकती है। वो ऐसे कि वो महंगाई के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए, लोगों को लगेगा अच्छा भी किसी के दिल में तो हमारे लिए दर्द है। लेकिन हम ऐसे टाइम में देखने के बजाय ये कि ऑपोजिशन इस पॉइंट को कैश करे, ऑपोजिशन के अंदर जो है वो अपोजिशन पैदा होगी। जैसे कि अगर मुस्लिम लीग नून की बात करें तो उसके अंदर के जो इख्तिलाफात थे वो खुलकर बिल्कुल सामने आने लगे। बिल्कुल ऐसे ही है, और मरियम नवाज साहिबा के बयानात से ये खदशात अब दुरुस्त साबित हो रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने मुस्लिम लीग नून में ग्रुप बंदी की निशानदेही भी कर दी। कहती हैं कि नवाज शरीफ की ताकत का मुखालिफिन को इदराक है, हमें नहीं। नून लीग में कुछ लोग ऐसे हैं जो उनसे डरते हैं। कि मुस्लिम लीग नून की जो ताकत है, वोट की भी ताकत है, बयानिए की ताकत है, खिदमत की ताकत है, हर चीज़ की जो ताकत है उसका आपके मुस्लिम लीग नून के मुखालिफों को इदराक है। अगर नहीं इदराक तो मुस्लिम लीग नून को इदराक है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून में आज भी हम में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हमसे डर रहे हैं, हम उनसे डर रहे हैं। और इससे पहले नून लीग के साहिवाल डिवीजन इजलास में खिताब करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि उनकी और हमजा की सोच मुख्तलिफ हो सकती है। हम दो अलग इंसान हैं, पार्टी के अंदर भी मुख्तलिफ तरह की सोच और आरा होती है। मेरा भाई हमजा यहाँ पर बैठा है, हमारी सोच कभी मुख्तलिफ हो सकती है, हम दो इंसान हैं। हमारा फैसला है वो ये है
کہ ہمارے گھر کا سربراہ بھی نواز شریف ہے, ہماری جماعت کا سربراہ بھی ہے. جس طرح تو اس حوالے سے جناب پریڈکشنز تو چلتی رہتی ہیں. شیخ رشید صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ مسلم لیگ نون میں اب 2 نہیں 3 دھڑے بنیں گے. بہرحال اسی بارے میں اب ہم مزید بات کر لیتے ہیں. سینئر تجزیہ کار مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمیں جوائن کریں. بہت شکریہ سر, آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل. بارش سے محفوظ ہیں آپ. تو یہ ذرا فرمائیے گا کہ یہ کچھ دنوں میں جو ہم تقسیم کی باتیں کر رہے تھے اپوزیشن کے اندر, خاص طور پر مسلم لیگ نون جو کہ نیشنل اسمبلی میں سب سے بڑی پارٹی ہے اس وقت, اس میں خاصی تقسیم کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں اور مریم نواز کے جو بیانات ہیں ان خدشات کو تقویت دے رہے ہیں. کیا واقعتاً صورتحال خاصی گھمبیر ہے ان کے لیے؟ جی بہت بہت شکریہ. ہاں, بارش سے اتنے ہی لطف اندوز ہو رہے ہیں کہ یو پی ایس میں آپ سے جو ہے مخاطب ہیں. اور صورتحال اس وقت مسلم لیگ میں یہ کہ مسلم لیگ یہ سمجھ رہی ہے اور کافی حد تک پر اعتماد ہے کہ وہ پنجاب میں ان کا ووٹ بینک نہیں ٹوٹا, اور کسی حد تک وہ درست بھی کہہ رہے ہیں. پنجاب میں مسلم لیگ نون میں وہ اختلافات کھل کر سامنے نہیں آئے جس کی یعنی تقسیم سامنے نہیں آئی جس کی شاید بہت سے لوگوں کو توقع تھی, بشمول شیخ رشید صاحب کے, اور اب بھی ان کو توقع ہے کہ یہ مسلم لیگ تقسیم ہو جائے گی. لیکن 3 سال کا عرصہ ہم نے دیکھا کہ ایسا نہیں ہوا. لیکن اب جب کہ الیکشن میں 1.5 سال رہ گیا ہے تو وہ اختلافات کے مفاہمت اور مزاحمت وہ بہت کھل کر سامنے آئے ہیں اور بہت کھل کر ایک لائن ڈرا کی جا رہی ہے جس کی طرف کل مریم نواز صاحبہ نے اشارہ کیا, اور ظاہر ہے ایک بہت واضح اشارہ تھا کہ ہم ان سے خوفزدہ ہیں اور وہ ہم سے خوفزدہ ہیں. اور یہ ظاہر ہے اگر آپ ان سائڈ بات کر رہی ہیں, اگر آپ پارٹی کے اندر کی بات کر رہی ہیں تو وہ واضح طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ شہباز شریف مزاحمت کے خلاف ہیں اور شاید ان کو مفاہمت میں وہ کامیابی تو نہیں مل رہی جس کے وفات ہے. لیکن مفاہمت یہاں پرابلم مسلم لیگ نون کا یہ ہے کہ مفاہمت ہو نہیں رہی اور مزاحمت کی نہیں جا رہی. تو یہ جو ایک ٹسل ہے مسلم لیگ کے اندر, اس میں ظاہر ہے مسلم لیگ کا 100% نقصان ہو سکتا ہے اور پی ٹی آئی کا 100% فائدہ ہو سکتا ہے. کیونکہ مزید صاحب ہم دیکھ رہے ہیں نا 2 مختلف قسم کے بیانیے آ جاتے ہیں. ایک جگہ کہتے ہیں کہ جی کام کو عزت دو, پھر کہتے ہیں جی ووٹ کو عزت دو. پھر ہم نے دیکھا کہ کون سا ان کا جو بیانیہ تھا وہ زیادہ لوگوں میں کام بھی کیا. ابھی جو مریم نواز صاحبہ کے آپ نے جو 2 ڈفرینٹ اسٹیٹمنٹس بھی سنی ہے, تو ان اسٹیٹمنٹس کو سن کے ہم کیا اخذ کریں کہ وہ اپنا کنسرن ظاہر کر رہی ہیں یا پھر وہ کنفیشن کر رہی ہیں اس بات کی؟ نہیں, کنسرن بھی ہے اور انہیں نظر بھی آ رہا ہے کہ اگر فرض کریں اگر حمزہ شہباز اور شہباز شریف اور زیادہ کھل کر سامنے آتے ہیں جو کہ اب تک نہیں نظر آیا اس کے اندر, تو پھر ظاہر ہے نقصان تو دونوں کا ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی ایک کا فائدہ ہو جائے. نقصان شہباز شریف بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اس وقت اور برملا, اور میں نہیں سمجھتا کہ شہباز شریف کسی بھی اسٹیج پر کھل کر یہ بات کریں گے میاں صاحب کے خلاف, یا اس سے وہ مجھے نہیں نظر آتا. لیکن اگر یہ چیزیں, یہ کنفیوژن نہیں دور ہوا جس کی طرف خواجہ آصف صاحب نے بھی کچھ دنوں پہلے اشارہ کیا تھا کہ قیادت میں اختلاف ہے, کارکنوں میں اختلاف نہیں ہے, اب اس سے زیادہ کھل کر اور کیا بات ہو سکتی ہے. تو بہت واضح طور پہ چیزیں ہیں. یہ نہیں ہے کہ صرف یہ پرابلم مسلم لیگ میں ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اگر ویسے یہ سمجھنے کی بات ہے, ان کے اس بیان میں بھی کافی اختلافی نوٹ ہیں. مثال کے طور پر اگر قیادت میں اختلاف ہوگا تو کارکنان بھی کنفیوز ہوں گے کہ ہم کس کی طرف دیکھیں. تو اس کی ریئلائزیشن ہے کہ قیادت کو دیکھیے ابھی چونکہ ان کے مسلم لیگ نون کے کا ورکرز اجلاس چل رہا ہے اور کل ہی غالباً آخری اجلاس تھا, تو یہ اچھا ہے کہ بہت اتنے سالوں بعد ہی ری آرگنائزیشن کا سب کو الیکشن کے قریب خیال آتا ہے. ابھی آپ پی ٹی آئی میں بھی دیکھ لیں تو پی ٹی آئی میں بھی ایک واضح لائن کھل کر سامنے آ رہی ہے. اگر آپ کچھ عرصے پہلے فواد چودھری صاحب کا وہ دیکھیں کہ وہ بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے انہوں نے بڑے کھل کر بات کی کہ چیف منسٹر پنجاب جو ہے وہ بلدیاتی الیکشن نہیں کرانا چاہتے پنجاب میں. اب یہ جو چیزیں ہیں یہ آتی ہیں الیکشن کے قریب, انٹرنل ڈفرینسز آتے ہیں کیونکہ ہماری سیاسی جماعتیں آرگنائزیشنلی وہ کام نہیں کرتی جو انہیں بہت پہلے سے کرنا چاہیے اور متواتر کرنا چاہیے. یعنی پارٹی کے اندر جنرل باڈی میٹنگ, سینٹرل ورکنگ کمیٹیز کی میٹنگ جتنی ریگولرلی ان ایشوز کے اوپر ہونی چاہیے, تنظیم سازی ہونی چاہیے, وہ نہیں ہونی چاہیے اس میں. تو مسلم لیگ یہ سمجھ رہی ہے کہ پنجاب میں اس کا وہ الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں ہے. لہٰذا جب کوئی پارٹی یہ سمجھ رہی ہو کہ الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں ہے تو اس کے اندر ٹسل اور تیز ہو جاتی ہے, اس کے اندر
जो दौड़ है वो और मजीद तेज हो जाती है। लेकिन ये टसल आपको नहीं लगता वोटर्स को मजीद कंफ्यूज करती है, जो अंदरूनी टसल चल रही होती है? बिल्कुल कंफ्यूज करती है। उसकी वजह ये है कि आप दो मुख्तलिफ लाइन ले रहे होते हैं। अगर शहबाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस कंफ्यूजन को दूर करें तो कंफ्यूजन दूर हो सकता है, या नवाज शरीफ साहब लंदन से सिर्फ एक स्टेटमेंट जारी कर दें कि जी आइंदा के वजीर आजम जो है शहबाज शरीफ होंगे या कोई भी होगा। आप सच्ची बताएं मदद साहब, आपको लगता है कि वहां से कभी ऐसी स्टेटमेंट आएगी कि आइंदा के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब होंगे, नवाज शरीफ साहब कभी ऐसी कोई स्टेटमेंट देंगे? देखिए, अगर वो ये नहीं भी करें, वो किसी को भी कह दें, एक कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, एक कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। वो कह दें शायद खाकान अब्बासी होंगे, वो कह दें मरियम नवाज होंगी, लेकिन वो कंफ्यूजन जब तक वो दूर नहीं करेंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग का वोटर जो है वो जुड़ा हुआ है नवाज शरीफ से, इसमें तो ये शहबाज शरीफ को भी पता है। और शहबाज शरीफ ने ये बात अपनी इंटरनल मीटिंग में कई मरतबा की है कि मैं कोई और गुलाम मुस्तफा जतोई या मुमताज भुट्टो या जिस तरह लोग पीपल्स पार्टी छोड़ के वो कहीं नहीं रह गए, तो मैं इस तरह नहीं बनना चाहता। लेकिन वो ये वाजे करना चाहते हैं कि जो लाइन नवाज शरीफ साहब ले रहे हैं, जो लड़ाई की लाइन नवाज शरीफ या मरियम नवाज साहिबा ले रही हैं, उसकी वो जद्दोजहद उस लिहाज से उनके नजदीक कामयाब नहीं हो सकती। अच्छा। कि फिर आप लड़ाई लड़ते हैं, पावर पॉलिटिक्स हो जाएंगे, आप पावर से नहीं ले। ठीक है जी। उसका ख्याल ये है कि पहले हमें इख्तियार देना चाहिए, हमें इलेक्शन जीतने चाहिए, उसके बाद ये मामला जो है वो फिर तय हो सकते हैं। लेकिन पहला हमारा टास्क ये होना चाहिए कि हम ठीक है पहला रहे हैं जो वो प्रेशर नहीं बिल्ड करेंगे, मजामत नहीं करेंगे, मजामत नहीं होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजियाकार मरबाज साहब हमारे साथ मौजूद है और हम गुफ्तगू कर रहे थे मुस्लिम लीग नून के अंदर की जो इस वक्त सूरत हाल है, और ऐसा लग रहा है कि 2 धड़े बन चुके हैं। शेख रशीद साहब ने तो खैर 3 धड़ों को कह दिए, लेकिन लेकिन मरियम नवाज साहिबा खुद इस चीज को कन्फेस करें ना कि हमारी पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जो हमसे डरते हैं और हम उनसे डरते हैं। और सोचें उस सूरत में शहबाज शरीफ साहब नॉमिनेट हो जाएं तो फिर सूरत हाल क्या होगी? है, लेकिन वो गिरे जी सीढ़ियों पे अपने घर से, तो फिर भी एक्सेप्टेबल होगी। लेकिन मरियम नवाज का नॉमिनेट कर दिया तो फिर क्या होगा? अच्छा, शहबाज शरीफ साहब के लिए दुआएं भी हैं क्योंकि वो अपने घर सीढ़ी से गिरे भी हैं, तो अल्लाह पाक उनको सेहत दे। अब हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। अच्छा जी, तो दुनिया भर में आज एक तो मुस्कुराहट का दिन है और उसके साथ साथ आज कॉफ़ी डे भी मनाया जा रहा है। ये कॉफ़ी का मगी है और इसके साथ साथ दुनिया भर में सबसे ज़्यादा पिए जाने वाले मशरूबात में कॉफ़ी का शुमार होता है। सर्दियों में लोग हॉट कॉफ़ी पीते हैं, गर्मियों में कई लोग जो है वो कोल्ड कॉफ़ी को प्रेफर करते हैं। मदी, आपकी चॉइसेस क्या होती हैं वैसे? अच्छा, मुझे तो वैसे हॉट कॉफ़ी अच्छी लगती है, लेकिन वो भी डिपेंड करता है मूड पे। इतनी गर्मी है, आपको पता है कि गर्म कॉफ़ी तो पी नहीं जाती, वरना सुबह से हमारी अक्सर आदत होती है कि हम ब्लैक कॉफ़ी पिएं। अच्छा, इस पे भी बड़ी बहस है, आपको पता है। लोग कहते हैं हाय खाली पेट जो है ना ब्लैक कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए, ये तो मैदा साड़ देती है बेटा आपको, आपने ब्लैक कॉफ़ी नहीं पीनी। लेकिन हमने देखा है, वेस्ट में देखा है कि लोग ब्लैक कॉफ़ी पी के ही तमाम तो चीज़ें काम कर रहे थे। लोग सुबह उठते साथ सबसे पहले उनको एक कॉफ़ी का कप चाहिए होता है ताकि वो प्रॉपर तरीके से वो भी और उनका दिमाग भी फंक्शन कर सके। अब चाहे कॉफ़ी ब्लैक हो या कोल्ड कॉफ़ी हो, पर कॉफ़ी होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा वैसे जो कॉफ़ी जहाँ पी जाती है वहाँ वो पी जाती है फिनलैंड में। और आपको पता है सती साहब, क्योंकि आज वर्ल्ड स्माइल डे भी है, अगर आप इंडेक्स देखें हैप्पीनेस के इंडेक्स में, तो फिनलैंड का शुमार उन ममालिक में होता है जो कि बड़े खुश ममालिक हैं, जिन लोगों को बड़ा खुश मिजाज लोग हैं। और वहाँ की अगर हम कैबिनेट की बात भी करें तो उसमें कभी खवातीन की नुमाइंदगी भी बहुत ज़्यादा है, बड़ी अच्छी तगड़ी नुमाइंदगी खवातीन की। अब ये जो आपका पाकिस्तानी आंसर है ना, इसको आप जरा रखें, मैं अब इस पर भी बात नहीं करना चाहिए, बट द थिंग इज के मतलब कॉफ़ी इंसान को खुश भी रखती है, और जहाँ सबसे ज़्यादा कंज्यूम कॉफ़ी की जाती है वहाँ के लोग बड़े खुश है। भी आप लोग जाके रिसर्च में चेक भी कर सकते हैं। कॉफ़ी के फ़वाइद हैं। आज हमें ऐसे डॉक्टर से पूछेंगे जिनसे हम अक्सर बात कर रहे होते हैं और हमसे ये पूछ रहे थे हाँ भी कोरोना के मसाइल पे, कोविड के हवाले से क्या कुछ किया जा रहा है। डॉक्टर साहब हमें ये बता रहे लोगों को कन्विंस करने के लिए कि भी आपने वैक्सीन लगवानी है, लोगों को कन्विंस कैसे करें। लेकिन आज हम उनसे बात करेंगे कॉफ़ी से मुतालिक, वो भी इस वजह से क्योंकि सती मैंने उनके कुछ शोज देखे हैं जिसमें डॉक्टर साहब की भी दिन की जो शुरुआत है वो ब्लैक कॉफ़ी से होती है, मेरी तरह जी, बट मैं डॉक्टर नहीं हूँ। और हाँ ठीक है, ओके। सो ब्लैक कॉफ़ी से उनके दिन की शुरुआत होती है और वो दिन में काफ़ी कप
कॉफी तो लेते चलें हैं। जी बात कर लेते तो उन्हीं से हैं जान खुश लेते हैं। लिबास खुश मिजाज डॉक्टर जावेद अकरम साहब आज हाथ में कॉफी कॉफी के लिए, with a coffee नन्हे मुन्ने shots। कॉफी शॉट्स के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र, विद कॉफ़ी। विद कॉफी। तो आज जरा बताएं ना कि आप रोजाना ये कॉफी के हवाले से हम आपसे बात करने जा रहे हैं, तो आपके हाथ में अभी कॉफी शॉट ही है, तो कितने कप रोजाना आप कंज्यूम करते हैं? मेरे हाथ में नहीं, आपके तमाम जो क्रू है उसके हाथ में भी है बाई चांस। वी आर सेलिब्रेटिंग Yes, you are- बिल्कुल सही। और यकीन माने आई विश के हम आपको भी ऑफर कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब नहीं कोई बात नहीं, लाहौर आएंगे तो आपके घर पर जरूर आएंगे कॉफी पीने के लिए। लेकिन यकीन माने जब हम कॉफी डे के हवाले से डिस्कशन भी कर रहे थे तो मुझे कॉफी डे के साथ ये लग रहा था कि डॉक्टर जावेद का डे भी है, बिकॉज डॉक्टर साहब भी बहुत ज्यादा कॉफी पीते हैं। तो डॉक्टर साहब ये बताएं, जैसे लोग कहते हैं हाय बहुत ज्यादा ब्लैक कॉफी नहीं पीनी चाहिए, इससे ये हो जाता है, रंग काला हो जाता है, मैदा सड़ जाता है, तो आपका इतना ज्यादा कॉफी पीने से आपको कुछ हुआ? जैसे आप मदिया भी कह रही थी कि सबसे खुश जो लोग रहते हैं वो फिनिश लोग हैं जी, और उनकी पर कैपिटा कंजम्पशन 13.5 kg पर ईयर है। और वो सिर्फ खुश ही नहीं रहते, उनमें शुगर की अंसर सबसे कम है, मोटापा सबसे कम है, ब्लड प्रेशर कम है और उनको कैंसर्स भी कम है बाकी यूरोप और बाकी दुनिया के। तो मेरा ख्याल है कि ये मिथ्स हैं, जैसे कि वैक्सीन हेजिटेंसी है हमारे में, कॉफ़ी हेजिटेंसी है। प्रॉब्लम एक तो हमारे पर कैपिटा कंजम्पशन ही बहुत कम है, दूसरा हम कॉफ़ी ग्रो नहीं करते, हालांकि कर सकते हैं। और प्राइम मिनिस्टर साहब तक शायद आपका प्रोग्राम पहुंचे तो आई एम श्योर कि ही विल टेक इनिशिएटिव, जैसे ऑलिव्स का लिया। कॉफ़ी इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव एंड मोस्ट ट्रेडेड कॉमोडिटी इन द वर्ल्ड, और पाकिस्तान बहुत मौजू है उसको ग्रो करने के लिए, इस फ्रूट को। तो कॉफ़ी के बेइंतहा मेडिसिनल वैल्यू है, अल्लाह ताला ने बहुत सारा इसमें शफा रखा है, स्पेशली के ब्लड प्रेशर को रोकती है, आपके शुगर होने को रोकती है। एक जी इवन अगर पेशेंट्स लें तो उनकी शुगर का कंट्रोल बेहतर हो जाता है। लेकिन मेरे जैसे आप जैसे लोग जिनको अभी शुगर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में तकरीबन 26% आबादी को शुगर है और ब्लड प्रेशर तो हर दूसरे पाकिस्तानी को है 50 साल की उम्र में, तो ये दो बीमारियां तो बहुत ज़्यादा हैं और मोटापा बहुत ज़्यादा है। दूसरा कैंसर्स के लिए भी बहुत अच्छा है, और मूड एलिवेशन और डिमेंशिया जो आपको ओल्ड एज में हो जाता है उसमें इसका डेफिनेट एविडेंस है। और इसी तरह पार्किंसन डिजीज़ जो राशे की बीमारी है, तो बहुत सारी बीमारियों में अल्लाह ताला ने इसका शिफा रखा है। सर कोई खास किस्म है और किसी खास तरीके से इसे कंज्यूम किया जाता है? जैसे ब्लैक कॉफ़ी के बारे में कहा जाता है उसके फ़वाइद ज़्यादा होते हैं, और इसी तरीके से कोई ख़ास अक़साम और हो इसकी? ये आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि पाकिस्तान में हमने देखा है कि अल्लाह ताला की जितनी रहमतें हैं, इंक्लूडिंग कॉफ़ी, इंक्लूडिंग फ़िश, हम उसको जब कंज्यूम करते हैं तो उसकी जो बेनिफिट्स हैं, हेल्थ बेनिफिट्स, उनको पहले वी इंश्योर कि वो ख़त्म हो जाएं। मछली हमने ऊपर उसके कोटिंग कर करके मैदे की और डीप फ्राई करके ही खानी है। हम कहते हैं वी डोंट ईट फ़िश इफ़ इट स्मेल्स लाइक फ़िश और इफ़ इट टेस्ट लाइक फ़िश। इसी तरह कॉफ़ी भी हम उसको क्रीम डाल के, चीनी डाल के, देखें जो कॉफ़ी के हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो आपके आते हैं 9 किलोग्राम पर ईयर कंज्यूम करने पे, और दैट इज़ ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर, विदाउट मिल्क। जब आप मिल्क डालते हैं और शुगर डालते हैं तो आप उसका कॉज ही डिफीट कर रहे हैं, जो उसका इफेक्ट है एंटीऑक्सीडेंट आप उतना ही बढ़ा रहे हैं शुगर लेने से। शुगर इज़ ए वाइट पॉइजन बाय द वे, चाहे उस पर सब्सिडी दें या ना दें, एक वाइट पॉइजन है, इसमें कोई शक नहीं है, उसका कोई हेल्थ बेनिफिट नहीं है, उसके कम से कम 900 के करीब हार्म्स हैं, वो किसी और दिन वी कैन टॉक अबाउट इट। मगर कॉफी की जो फवायद हैं उनको खत्म कि जैसे अभी आप शॉट्स ले रहे हैं तो बड़े बड़े मग्गे ब्लैक कॉफी के नहीं पीने, जैसे छोटी छोटी शॉट्स है जिसे एस्प्रेसो शॉट्स कहते हैं वैसे पीने हैं, ऐसा ही है? इट डजंट मैटर, अगर आपके पे डिपेंड करता है। फिल्टर कॉफ़ी ले सकते हैं, आपने ब्लैक कॉफ़ी लेनी है, मकसद ये है आप एस्प्रेसो, मैं क्योंकि एस्प्रेसो पीता हूँ, एस्प्रेसो पी सकते हैं, आप अमेरिकानो पी सकते हैं, आप लॉन्ग ब्लैक पी सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। यू शुड अवॉइड शुगर एंड मिल्क एंड क्रीम। द पॉइंट इज कि वी शुड अवॉइड शुगर एंड मिल्क एज वेल। चलें जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद अकरम साहब, और किसी दिन हम खुश लिबासी के हवाले से भी बात करेंगे, उसमें भी डॉक्टर साहब से बात करेंगे। विल टेक अ ब्रेक हियर, ब्रेक के बाद आते हैं। जी वेलकम बैक टू बाखबर सवेरा।
اور ہم آپس میں مخاطب تھے اور ہم بات کر رہے تھے آن ایئر آنے سے پہلے بھی کہ آج کتنے دن ہیں. مسکراہٹوں کا دن ہے آج جناب, دن ہے کافی کا, آج پھر سبزیوں کا دن بھی ہے. کوئی دن چھوڑ دیا انہوں نے, 1 اکتوبر کو بخشا ہی نہیں ہے, سارے دن مختص کر دیے. جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے نا کہ ہمارے اندر ایک عادت ہے کہ ہم ہر چیز کو اتنا بدل لیتے ہیں کہ ہم جو اصل میں اس کی افادیت ہے اس کو ختم ہی کر دیتے ہیں. جیسے اگر ہم نے بلیک کافی پینی ہو, چاہے اسپریسو ہے, میرا تو اسپریسو کا وہ ٹیسٹ ڈیولپ نہیں ہے کیونکہ بہت اسٹرانگ ہوتی ہے, بٹ امریکانو تو میں بڑے آرام سے انجوائے کرتی ہوں. تو اب مسئلہ یہ کہ ہم اس کے اندر دودھ بھی ڈال دیں گے, چینی بھی ڈال دیں گے, کریم بھی ڈال دیں گے اور ہم کافی کو کیلری سے بھرپور کر دیں گے, پھینٹیں گے. ہاں, تو وہ ہم اس کو اتنی کیلری سے بھرپور کر دیں گے کہ الٹا ہماری صحت کے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. بلکہ آپ کو پتا ہے بینگ ایستھما پیشنٹ میں آپ کو بتا سکتی ہوں بلیک کافی بہت ہیلپ کرتی ہے, مجھے بہت ہیلپ کی, ڈارک چاکلیٹ ہیلپ کرتی ہے. ہماری نا ایک چیز کی عادت ہے, ہم نا ہر چیز کو تھوڑا زیادہ ہی کر دیتے ہیں. جیسے سبزیوں کے والے سبزیوں پہ آ جائے نا, سبزیاں ہم سبزیوں کی مات ہی مار دیتے ہیں. مطلب سبزیاں گاجر جو ہے وہ شلجم جیسی لگنے لگتی تھی, پتہ نہیں چلتا کہ کیا ڈالا ہوا ہے مکس سبزیوں میں. اصولاً آپ کو کرنا یہ چاہیے کہ ہلکا سا آپ نے کرنچینس سوٹے ہلکا سا آپ نے کیا اور اس کے بعد آپ ان کو یوز کریں بالکل ہلکا سا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ان کی شکل پوچھنا پڑتا ہے کہ امی یہ کون سی سبزی ہے جو آج پکی ہے, تو پھر وہ بتاتی ہیں کہ یہ او میں نے تو بیٹا اسپیشلی گھوٹا لگایا تھا. وہ گھوٹا نہیں لگانا, آپ ہر سبزی کی شکل نظر آئے کہ جی اس میں آپ نے شلجم ڈالی تھی, گاجر ڈالی تھی, مٹر ڈالی تھی, آلو ڈالی تھی, چاہے مکس سبزی. اصل جو ساخت ہے وہ برقرار رہنی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ آج ہے 1 اکتوبر اور آج پاکستان کے حوالے سے اہم بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے از خود اپنی مرضی سے نیگلیجنس کی وجہ سے کورونا ویکسین نہیں لگوائی, تو اب ان کے لیے مسائل کچھ زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں کیونکہ ان کے ڈومیسٹک ٹریول میں پابندی ہوگی, جہاز اور ٹرین کا سفر بھی نہیں کر پائیں گے, اور بھی بہت کچھ نہیں کر پائیں گے. اور سندھ میں تو گرفتاریوں کا بھی کہا گیا ہے. جی بالکل جی, گرفتاریوں کو کہا گیا. لاہور میں تو کہا گیا تھا کہ ان کو پیٹرول نہیں ملے گا جنہوں نے ویکسین نہیں لگوائی, لیکن اس کے باوجود بڑے آرام سے پیٹرول مل رہا ہے. لیکن آج سے پابندیاں ہوں گی ایگزیکٹلی کیا, یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے. لیکن پہلی ٹاپ اسٹوریز. کورونا ویکسین بہت ضروری, اگر نہیں لگوائی تو فوری لگوائیں. آج سے نئی پابندیاں عائد کر دی گئیں. جہاز اور ٹرین کا سفر نہیں کر سکیں گے. ہوٹلز, شادی ہالز, شاپنگ مالز میں داخلے پر بھی پابندی لگا دی گئی. امریکی جنرل نے آخر کار سچ بول دیا. افغانستان میں ناکامی کا اعتراف کر لیا. جنگ میں نہیں بلکہ صرف امن کے لیے ساتھ دیں گے, پاکستان کا واضح موقف. بچوں کی صحت کا معاملہ نہایت اہم. پیٹ میں کیڑوں کی بیماری بچوں کی نشو و نما کی دشمن. اس بیماری کی عمومی علامات پیٹ میں درد, کھانے کی زیادہ طلب اور میٹھے کی جانب زیادہ رغبت ہے. اور سبزیاں کھائیں, تندرست اور توانا رہیں. دنیا بھر میں آج سبزیوں کا دن منایا جا رہا ہے. سبزیوں میں تمام غذائی اجزاء, وائٹامنز, معدنیات اور فائبر وافر مقدار میں موجود ہیں. تو جناب, کورونا ویکسین نہ لگوانے والوں کے لیے آج سے پابندیوں کا آغاز ہوا چاہتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہوائی جہاز اور ٹرین کے سفر کی اجازت نہیں ہوگی اگر آپ کے پاس ویکسینیشن کارڈ نہیں ہوگا. خاص طور پر نادرا میں آپ کی رجسٹریشن نہیں ہوگی. شادی بیاہ کی تقریبات, شادی ہالز, شاپنگ مال, گیسٹ ہاؤسز, ہوٹلز, ان میں بھی داخلے پر پابندی ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ نیا حکم نامہ سندھ کے حوالے سے جاری کیا گیا ہے, وہ یہ ہے کہ انڈور 200, آؤٹ ڈور تقریبات میں 400 افراد کو شرکت کی اجازت ہے, اور صرف ویکسینیٹڈ افراد ہی which is understood, which is obvious, وہ لوگ شریک ہو سکتے ہیں. اچھا, یہاں پہ میں اتنی اس وقت سے مسکرا رہی ہوں, لوگ بھی کہیں گے کہ بھائی ایک تو پابندیاں لگی, اوپر سے مدھیہ مسکرائی جا رہی. تو بھائی مسئلہ ہی یہی ہے, ہم نے بھی سب سے پہلے ویکسین لگوا لی تھی تاکہ جیسے ہماری ایج کا وہ کھلا تو تھا کہ جا کے سب سے پہلے ویکسین لگوائی جائے, کیونکہ ویکسین لگوانا ضروری اس لیے آپ کی جان, آپ کی زندگی کا معاملہ ہے. تو آپ یہ جو ویکسین لگوا رہے ہیں, یہ آپ حکومت پاکستان کے لیے ویکسین نہیں لگوا رہے, یہ آپ اپنے خاندان کے لیے, اپنے لیے, اپنی صحت, اپنی زندگی کے لیے ویکسین لگوا رہے ہیں. تو اس لیے جن لوگوں کے لیے اتنی حکومت نے سہولیات کی کہ جی آپ کے لیے مفت ویکسین کا بندوبست کیا گیا, اس کے باوجود یہاں پہ لوگ 2-3 ہزار میں جا کے نقلی ویکسین کا سرٹیفکیٹ بنواتے رہے. تو جناب اب کیونکہ اب اسپیسیفکلی یہ چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں کہ کہاں پہ ایسے لوگ ہیں جو آپ کو نقلی ویکسین کے سرٹیفکیٹ بنا کے دے رہے ہیں. اب کیونکہ آج سے پابندیاں شروع ہو گئی ہیں, تو معاون خصوصی برائے سے ڈاکٹر فیصل سلطان یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو حاملہ خواتین, کیونکہ بہت عرصے سے وہ بھی کنفیوز تھی کہ بھئی
کیا ہم ویکسین لگوائیں یا نہ لگوائیں. تو جیسے ہم نے پہلے بھی ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود تھیں, ڈاکٹر سعدیہ پال بھی ہمارے ساتھ جو کہ مشہور گائنیکالوجسٹ ہے وہ بھی ہمارے شو پر آئی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ نہیں, ویکسین از ایبسلیوٹلی سیف فار دا پریگننٹ فیمیلز, کیونکہ دیکھیں فرسٹ ٹرائمیسٹر میں آپ لگوا لیں, یہ آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر ہوگا. تو خواتین بھی بڑے آرام سے بلا جھجک ہو کے, وہ خواتین جو کہ حاملہ خواتین ہیں وہ لگوا سکتے ہیں. ایون بچوں کی ویکسینیشن بھی بہت ضروری ہے. تو جناب اب ذرا بات کر لیتے ہیں اسی حوالے سے کہ کہاں کہاں پابندیوں پر کس کس طریقے سے اطلاق ہو رہا ہے. کوئٹہ سے عطیہ اکرام ہمیں جوائن کر رہی ہیں اور لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے حسن حفیظ. تو حسن حفیظ, پہلے آپ سے آغاز کر لیتے ہیں. یہ ذرا بتائیے گا کہ کیا صورتحال ہے, پابندیاں تو لگ گئی ہیں اور کیا اطلاق ہو رہا ہے کہیں پہ؟ جی گڈ مارننگ اشفاق اور مدیحہ. جس طرح سے پابندیوں کا گزشتہ روز ویکسین لگوانے کا گزشتہ روز آخری دن تھا اور آج سے پابندیاں جو ہے وہ لگا دی گئی ہیں. رکیے ویکسین لگوانے کا کل آخری دن تھا حسن؟ کہاں پر؟ ویکسین لگوانے کے لیے جو مہلت دی گئی تھی مدیحہ, اس کا آخری دن تھا کل گزشتہ روز, اور وہ کل 31 سپتمبر کا آخری دن تھا. اور اس دوران انہوں نے کہا تھا, محکمہ صحت اور NCUC کی سخت ہدایات تھی کہ 31 سپتمبر تک ویکسین لگوا لیں. اگر اس کے بعد جو نان ویکسینیٹڈ لوگ ہوں گے ان کو مختلف سیکٹرز میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی اور مختلف سیکٹرز میں کے حوالے سے ان پر پابندیاں ہوں گی. آج سے پابندیاں شروع ہو چکی ہیں اور پہلے 3 دفعہ حکومت نے مہلت دی تھی کہ ویکسین لگوا لیں. پہلے 15 سپتمبر تک کا ٹائم دیا گیا تھا, پھر 21 کا اور پھر اب 31 کا. اب حکومت نے کوئی مہلت نہیں دی ہے. آج جیسا کہ جو خاص کر کے جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں نان ٹیچنگ اور ٹیچنگ سٹاف ہے وہ بغیر ویکسینیٹ ہوئے کبھی داخل نہیں ہو سکے گا. ویکسین سرٹیفکیٹ رکھنا آپ کے پاس ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو تعلیمی اداروں کے ساتھ ساتھ جو کاروباری مراکز ہیں, دیگر سیکٹرز ہیں, شادی ہالز ہیں. اب کسی نے اگر بکنگ کروانے جانا ہے شادی ہالز کی, تو اگر دلہے کا ویکسینیٹڈ سرٹیفکیٹ اس کے پاس نہیں ہوگا تو اس کو کسی صورت وہاں پہ بکنگ کی اجازت نہیں دی جائے گی. جو ٹرانسپورٹیشن سسٹم ہے اچھا, یہ صرف دلہے کا کیا یا پھر دلہنوں کے لیے بھی ہے کہ جی جب تک آپ کا ویکسین سرٹیفکیٹ نہیں ہوگا, آپ کا ویکسین کارڈ نہیں ہوگا, تو ہم آپ کے میک اپ کی بکنگ بھی نہیں لیں گے, نہ ہی آپ کے لیے جوڑا ڈیزائن کریں گے؟ یہ دلہے کے ساتھ ساتھ دلہن کے لیے بھی وہی پابندیاں ہیں, بلکہ دلہن اور دلہے کے جو رشتہ دار ہیں ان کے لیے بھی یہ پابندیاں ہوں گی. جس کے نام پہ ہال بک ہوگا اس کے لیے پابندی ہوگی, اگر وہ ویکسینیٹڈ نہیں ہے تو ہال بک نہیں ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر سیکٹرز ہیں وہاں پر بھی آج سے پابندیاں ہیں, لیکن جو تھوڑی سی چھوٹ دی گئی ہے وہ 15 اکتوبر تک کا ٹائم دیا گیا ہے کہ طلبہ جو ہیں وہ 15 اکتوبر تک ویکسینیٹڈ ہو سکتے ہیں. جو 31 اکتوبر تک کچھ ایسے طلبہ ہیں جنہوں نے ابھی پہلی ڈوز لگوائی ہے گزشتہ دنوں, اور ان کو 1 مہینے کا وقت دے دیا گیا ہے کہ آپ 31 اکتوبر تک دوسری ڈوز لگوا سکتے ہیں, لیکن آپ کے پاس 1 ڈوز کا سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے. تو یہ آپ کہیں بھی فریلی موو نہیں کر سکیں گے. ریل پہ اگر سفر کرنا ہے تو آپ کی بکنگ نہیں ہوگی اگر آپ نان ویکسینیٹڈ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو نہ ریل میں سفر کر سکتے ہیں, نہ ہوائی جہاز میں آپ سفر کر سکتے ہیں اگر آپ کا ویکسینیشن سرٹیفکیٹ آپ کے ساتھ نہ ہو. کوئٹہ میں کیا صورتحال ہے, کوئٹہ میں کیا کچھ پابندیاں لگائی جائیں گی؟ ہمارے نمائندہ عطیہ اکرام ہمارے ساتھ موجود ہے. عطیہ, یہ بتائیے گا, آپ نے بھی جیسے سنا حسن حفیظ نے بتایا کہ لاہور میں کن پابندیوں کا آج سے اجرا کر دیا جائے گا, کوئٹہ کی کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل مدیحہ, کوئٹہ میں بھی اسی طرح ہے کہ ماہ جون سے لے کر جولائی تک بار بار حکومت بلوچستان کی جانب سے آگاہی مہم بھی جو ہیں وہ منعقد کی جاتی رہی ہیں اسی حوالے سے کہ عوام کے درمیان کرونا ویکسینیشن کو لے کے ایک عجیب قسم کی صورتحال تھی. مختلف قسم کی افواہیں گردش کر رہی تھیں اور حکومتی نمائندوں نے اور سماجی تنظیموں نے, اس کے ساتھ ساتھ ہمارے علماء کرام نے اس میں بہت اہم کردار ادا کیا اور مختلف جگہوں پر جو ہیں وہ آگاہی سیمینار منعقد کیے اور لوگوں کو کرونا ویکسینیشن کی افادیت کے بارے میں آگاہ کیا. اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کر بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے جو ہے ویکسینیشن نہیں کروائی. تو مجبوراً حکومت کو سختی سے اس پر عمل درآمد کروانا پڑا, کیونکہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے قریب رہنے والے لوگوں کی زندگی آپ کی وجہ سے خطرے میں پڑ سکتی ہے. اب ہوا یہ کہ 30 جو سپٹمبر تھا وہ لاسٹ ڈیٹ تھی جس نے کرونا ویکسینیشن نہیں کروائی. ان کے خلاف جو ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مقدمات بھی درج ہوں گے اور کارروائی بھی ہوگی. اور سب سے زیادہ سخت جو انسٹرکشنز جاری کی گئی ہیں وہ یہ ہے
کہ شاپنگ مالز میں وہ نہیں جا سکیں گے. اگر جائیں گے تو سب سے پہلے اپنا کرونا ویکسینیشن کارڈ چیک کروائیں گے, جو نادرا سے جو ہے وہ تصدیق شدہ ہونا ضروری ہے اگر تو ہے. اور دوسری طرف جس طرح حسن نے بتایا, شادیوں کی تقریبات میں صرف دلہا دلہن اور گھر والے ہی نہیں, تمام باراتی جو ہیں وہ بھی اپنے ویکسینیشن سرٹیفکیٹس لے کر آئیں گے, تو ہی ان کو جو ہے وہ وہاں آنے دیا جائے گا. ہاسپٹلز میں بھی سیم ویسے یہ بتائیں مریضوں کے ساتھ آنے والے, یہ تو چلیں پھر بھی اختیاری ہوگا, آپشنل ہوگا کسی کے لیے کہ وہ شاپنگ مالز میں جائیں یا نہ جائیں. یہ جو موبائل سم کی بندش کے حوالے سے دھمکیاں دی جا رہی تھیں اور کہا یہ جا رہا تھا کہ ایسا کر دیا جائے گا جو لوگ ویکسینیٹڈ نہیں ہوں گے, کیونکہ نادرا کے پاس ریکارڈ موجود ہے, اس پہ کچھ عمل درآمد کا سوچا کیا اب تک؟ جی بالکل, اس حوالے سے جو ہے وہ عمل درآمد کیا جائے گا. حکومت اس حوالے سے اقدامات بھی کر رہی ہے کہ سیکنڈ سٹیپ یہ اٹھایا جائے گا, جن لوگوں نے اس کے باوجود ویکسینیشن نہیں کروائی تو ان کی سمز بلاک کی جائیں گی, اور سمز کے ساتھ ساتھ آپ کا جو ہے وہ ATM کارڈ اور یہ تمام دستاویز جب بلاک ہوں گی تو لامحالہ جو لوگ ہیں وہ پھر ویکسینیشن کروائیں گے. ٹھیک ہے جی, صحیح, ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. کوئٹہ سے ہمارے ساتھ عطیہ موجود ہیں اور ساتھ میں حسن حفیظ ہمارے ساتھ موجود تھے. بتا رہے تھے کہ کل 30 ستمبر تک جو لاسٹ ڈیٹ تھی اور کہا جا رہا تھا کہ جلدی جلدی ایٹ لیسٹ اپنی پہلی ویکسینیں لگوا لیں, تو اس کے بعد آج کیونکہ I'm glad کہ ہم ستمبر سے نکلے اور اکتوبر میں آ گیا. اور جیسے آپ دیکھیں سال کتنی تیزی سے گزرا. تو جناب اب یہاں پر ایک افسوسناک خبر آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں. خبر یہ ہے کہ جنگ اور جیو کے میر خلیل الرحمان مرحوم کی اہلیہ محمودہ خلیل الرحمان انتقال کر گئی ہیں, اور مرحومہ کی نماز جنازہ بعد نماز جمعہ آج کراچی میں ادا کی جائے گی. ARY فیملی کا محمودہ خلیل الرحمان کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار. صدر عارف علوی اور سابق صدر آصف علی زرداری کی جانب سے بھی محمودہ خلیل الرحمان کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا گیا ہے. تو یہ ایک افسوسناک خبر سامنے آئی ہے کہ جنگ اور جیو کے میر خلیل الرحمان مرحوم کی اہلیہ محمودہ خلیل الرحمان انتقال کر گئی ہیں, اور ان کی نماز جنازہ بعد نماز جمعہ آج کراچی میں ادا کی جائے گی. جی, تو اب ہم ذرا بات کریں گے الیکٹورل ریفارمز کے حوالے سے. پاکستان تحریک انصاف نے انتخابی اصلاحات بل پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں پیش کرنے کی تحریک قومی اسمبلی سے منظور کرا لی ہے, اور تحریک منظور کیے جانے کے خلاف مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی سمیت جمعیت علماء اسلام کے ارکان احتجاج کرتے رہ گئے. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ انتخابی اصلاحات بل حکومت کی بڑی فتح ہے. ادھر وفاقی وزیر شبلی فراز یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف اور آصف زرداری کے دور حکومت میں کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ کرپشن کے خلاف ٹیکنالوجی کا استعمال ہوگا؟ وفاقی وزیر نے کہا کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہماری بنائی ہوئی مشین استعمال کریں, الیکشن کمیشن کسی اچھی کمپنی کے پروڈکٹ کو ٹینڈر کرے. نواز شریف, شہباز شریف اور آصف علی زرداری کی حکومتوں میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ کرپشن کے خلاف کوئی ٹیکنالوجی کا استعمال ہو سکتا ہے؟ عمران خان کی صدارت میں جو ہے نا یہ ٹیکنالوجی کا استعمال ہوگا. ٹیکنالوجی بھی وہ والی منظور ہے جو کہ نواز شریف کو کردار میں لا سکے. لکھی تک نہیں ہے مشین. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جو وہی مشین استعمال ہو جو کہ ہم نے بنائی ہے. جو الیکشن کمیشن کا کام ہے, الیکشن کمیشن کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے, اور کتنی اچھی کمپنیز ہیں ان کے پروڈکٹس یہ انٹرنیشنل ٹینڈر کریں. اس میں جو ہے تو جو بھی مشین سلیکٹ کرے گا الیکشن کمیشن, ہم کہہ رہے ہیں مشین کوئی ٹیکنالوجی کو آپ نے استعمال کرنا. اور اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. مسلم لیگ نون کا موقف جانیں گے. ان کے سینئر رہنما رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا. یہ کہیے گا کہ انتخابی اصلاحات بل پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں پیش کرنے کی جو تحریک ہے وہ قومی اسمبلی سے منظور ہو گئی ہے, اس پر اب آپ کی جماعت کا, اپوزیشن کا ممکنہ لائے عمل کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں, اس میں ایک جمہوری معاشرے میں اپوزیشن کے پاس ایک لافل کانسٹیٹیوشنل جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ تو احتجاج ہی ہوتا ہے. کوئی اس کے خلاف کوئی جو ہے وہ بندوق تو نہیں اٹھائی جاتی جمہوریت میں, لیکن اس قسم کی فسطائیت جو ہے, اس قسم کی جو عامریت ہے وہ اگر جمہوریت کے نام پہ مسلط کی جائے تو اس کے پھر انتہائی برے نتائج جو ہے وہ بھی نکل سکتی ہیں. تو ہم اس کو جو ہے وہ روکیں گے, پارلیمنٹ میں اپنی بھرپور کوشش کریں گے, عوام کو جو ہے وہ پوری طرح سے آن بورڈ کریں گے, عوام کو آگاہ کریں گے. عدالتوں میں جو ایک طریقہ کار ہے اس کے مطابق ہم انصاف کے اصول کے لیے وہاں بھی جائیں گے, اور پھر ہم سڑکوں پر بھی جائیں گے. اور یہ سڑکوں پہ احتجاج جو ہے یہ الیکشن کے بائیکاٹ تک بھی جا سکتا ہے. تو اب یہ جیسے جیسے بات آگے بڑھے گی تو
یہ چیزیں سامنے آئے گی. یہ فراڈ اور یہ دھوکہ, یہ ظلم جو ہے وہ ہم حکومت کو کسی قیمت پہ کرنے نہیں دیں گے. لیکن آپ یہ فرما رہے ہیں, شیخ رشید صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بل کی کامیابی ہے یہ حکومت کی بڑی جیت ہے. کیا اپوزیشن کی تقسیم اس کامیابی کی وجہ بنی رانا صاحب؟ دیکھیں, یہ ناکامی ہے اور یہ ایسی ناکامی ہے کہ یہ حکومت جو ہے اس ناکامی کی دلدل میں خود پھنس کے غرق ہو جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو الیکشن ہونے سے پہلے متنازع ہو جائے تو اس کا پھر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ پھر یہ چیز جو ہے یہ پھر 70 جیسی موومنٹ کا بھی باعث بن سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ان سے چھٹکارا حاصل کرنے والے جو لوگ ہیں نا, وہ ان کو اس پرٹی پہ چڑھا رہے ہیں. یہ مارے جائیں گے اگر یہ اس صورتحال کو نہ سمجھے اور اس لیے انہوں نے اپنا سفر جاری کیا. اچھا, وہ آپشنز بھی آپ کو آفر کر رہے ہیں, جیسے وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی شبلی فراز صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے, آپ حکومت کی بنائی گئی مشین پر آپ نہ ریلائی کریں, آپ نہ اس کو استعمال کریں. الیکشن کمیشن کسی بہتر پروڈکٹ بنانے والے سے کہے کہ جی وہ اس کو مشین کو ٹینڈر کر لے. تو کیا آپ کے لیے یہ آپشن قابل قبول ہوگی؟ یہ ہمیشہ پائلٹ پروجیکٹ ہوتے ہیں. یہ کچھ حلقوں میں آپ اس کو آزماتے ہیں, اس کے بعد پھر اس کے ریزلٹس کے اوپر غور کرتے ہیں. تو یہ پھر آہستہ آہستہ انڈیا نے بھی اگر اس کو اپنایا ہے تو اس نے تقریباً 5-6 الیکشنوں کے بعد اپنایا ہے. یہ عجیب لوگ ہیں, یہ کہتے ہیں سارا الیکشن اٹھا کے ای وی ایم کو, ہاؤ اٹ از پاسبل. یہ تو مکمل یہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں جو کہ کسی صورت بھی جو ہے وہ قابل قبول نہیں. اچھا, اب ذرا چیئرمین نیب کی تعیناتی کا تذکرہ کر لیتے ہیں. حکومت نے واضح کر دیا ہے کہ جو ایک کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے کہ اپوزیشن لیڈر سے میننگ فل مشاورت ہونی چاہیے, کنسلٹیشن ہونی چاہیے, وہ نہیں کریں گے. شہباز شریف صاحب سے اس سے متعلق رابطہ نہیں کیا جائے گا. اب اس پر کیا کریں گے آپ؟ ایشو کے اوپر جو ہے وہ ایکشن ہم نے کیا لینا ہے. یہ اگر اس طرح سے آپ نیب کے چیئرمین کی پیروی کریں گے تو نیب کے پلے آگے پہلے کچھ نہیں ہے. اس کا ہو چکا ہے -0 اس کی کریڈبلٹی ہے. تو باقی جو ہے کوئی اس کی کوئی ساکھ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. تو یہ تو یعنی اداروں کو باعزت بنانا, اداروں کو ایجویٹ کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. اگر حکومت اس طرح سے اداروں کو ذلیل کرے گی تو ادارے جو ہے وہ رزلٹ لیس ہو جائیں گے. اب نیب جو ہے, نیب کے اتفاق کو تو کوئی نہیں مانتا. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کا رانا ثناء اللہ صاحب, آپ نے اپنا موقف دیا. اور آبویسلی جو ایک قانونی تقاضے, آئینی تقاضے ہیں وہ پورے کرنا ضروری ہے. چیئرمین نیب کی تعیناتی ہو, ورنہ پھر سوال آگے جا کے اٹھتے رہیں گے. بالکل, جو ساتھ میں وہ الیکٹرول فارمز کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ای وی ایم کے آپ ایک ساتھ ہی مشین بنا کے پھر اس سے آپ نہیں کر سکتے, پورا الیکشن اس پر آہستہ آہستہ اس کو انٹروڈیوس کراتے ہیں. کہ واقعی انڈیا میں بھی ایسا تھا اور ابھی بھی اس پہ کافی زیادہ تحفظات ہیں. مطلب یہ نہیں کہ پہلے الیکشن میں کرا دی اس کو انٹروڈیوس, ود دا پیسیج آف ٹائم الیکشنز میں آپ اس کو لاتے رہیں اور پھر بھی وہاں پر اس کے حوالے سے لوگوں میں تحفظات موجود ہیں. اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور ہم آپ کو بہاولپور لے کے چلتے ہیں جہاں پر ایک ایسا کیفے موجود ہے. ویسے تو عمومی طور پہ ہم کراچی میں, لاہور میں, بہت ساری جگہوں پہ, اسلام آباد میں سے کیفیز میں جاتے ہیں کیونکہ لوگ کہیں بھی کیفے میں جاتے ہیں پولیٹیکل باتیں شروع کر دیتے ہیں. تو وہاں پہ بڑا بڑا لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پہ سیاسی گفتگو کرنا منع ہے. لیکن بہاولپور میں ستی صاحب ایک ایسا پولیٹیکل ڈھابا موجود ہے, ایسا سیاسی ڈھابا موجود ہے جس میں نہ کہ صرف آپ کھل کے سیاسی باتیں کر سکتے ہیں بلکہ وہاں پہ سلوگنز کی بھرمار ہے. مجھے کیوں نکالا, آپ نے گھبرانا نہیں ہے, اور ساتھ میں پاکستان کھپے کھپے کھپے. اچھا, یہ تمام تو نعرے درج ہے. تو سیر کون کرا رہے ہیں جناب؟ تو اس کی ہمیں سیر کرا رہے ہیں ہمارے نمائندے چودھری سلیم. پاکستان میں مختلف تجارتی مراکز میں سیاسی گفتگو کرنے سے منع کرنے کے بورڈ تو اکثر آپ نے دیکھے ہوں گے, لیکن بہاولپور میں ایک سیاسی ڈھابا ایسا بھی ہے جہاں خصوصی طور پر سیاسی گفتگو کرنے کی اجازت کے ساتھ لکھا بھی گیا ہے کہ سیاسی گفتگو کرنا منع نہیں ہے. ڈھابے کے اندر داخل ہوتے ہی پاکستان کی سیاست میں استعمال ہونے والے مشہور و معروف اور دلچسپ فکرے درج ہونے کے ساتھ ساتھ ان فکروں کو بولنے والوں کے مزیدار کارٹون بھی دیکھنے اور پڑھنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں. جن میں سے چند معروف جملے مجھے کیوں نکالا, آپ نے گھبرانا نہیں ہے, اور پاکستان کھپے سمیت دیگر دلچسپ تحریریں چائے کی چسکی کے ساتھ مسکراہٹوں کا سامان پیدا کرتی ہیں. سیاسی ڈھابے میں نوجوانوں کی ایک کثیر تعداد روزانہ یہاں نہ صرف چائے کے مزے لیتے ہیں بلکہ ملکی اور غیر ملکی سیاست پر بھی گفتگو اور اپنے تجزیے کرتے نظر آتے ہیں. لیکن یہاں پر جب ہم آتے ہیں
तो जैसा कि इसका नाम भी सियासी ढाबा है और अपने अपने दिल की भड़ास निकाले थे। पीडीएम को अगर दोबारा मुत्हिद करना है तो इसका इजलास हमें, अगला जो इजलास है पीडीएम का, वो हमें इधर ढाबे, सियासी ढाबे पे करना होगा। टेबल नंबर 2 पे 2 सियासी चाय, टेबल नंबर 6 पे 2 अवामी चाय। सियासी ढाबे पर आने वाले नौजवानों ने बाकायदा तौर पर पीडीएम को भी यहाँ आने की दावत दे डाली, ताकि जो काम इनका जलसों से नहीं हो रहा, शायद वो काम यहाँ बैठकर गुफ्तगू करने से हो जाए। कैमरामैन वसीम अली के साथ चौधरी सलीम, ARY न्यूज़, बहावलपुर। चलें जी, अब क्या ब्रेक लेना हमने? जी, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मिलते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर एक अहम खबर आप तक पहुँचा दें पहले, वो ये है कि लाहौर की एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई और अदालत ने नुसरत शहबाज पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। बिल्कुल जी, और इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे नुमाइंदे आबिद खान हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद, मजीद इस हवाले से क्या तफसीलात सामने आई हैं? जी बिल्कुल जी, एहतसाब अदालत के जज नसीम अहमद बेग ने आज जो है वो शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत की और अदालत ने शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज पर जुर्म आयद कर दी। चूंकि नुसरत शहबाज तो इस वक्त बैरून मुल्क है इलाज के लिए, तो उनके नुमाइंदे मोहम्मद नवाज पेश हुए और अदालत ने उनके जरिए नुसरत शहबाज पर फर्द जुर्म आयद कर दिए। अब मजीद गवाहान को जो है अदालत 18 अक्टूबर को जो है वो पेश होने का हुक्म दिया ताकि पेश होकर अपनी शहादत रिकॉर्ड कराए। हमजा शहबाज आज अदालत में पेश हुए, ताम शहबाज शरीफ पेश नहीं हुए, उनका मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किया गया और अदालत में ये बताया गया कि वो सीरियस, उनको चोट आई है कमर पर और डॉक्टर ने 2 हफ्तों का रेस्ट लिखा है, लिहाजा वो अदालत में पेश नहीं हो सकते। इस पर अदालत ने उनकी हाजिर माफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली और समाअत 18 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। मैं बताता चलूँ कि आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कीम और जो रमजान शुगर मिल रहे हैं, इन दोनों में 18 अक्टूबर पे मुलतवी कर दी है शहबाज शरीफ की अदम पेशी की वजह से, और गवाहान को जो है वो शहादतों के लिए तलब कर लिया गया है। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया आबिद खान, हमारे नुमाइंदे तफसीलात से हमें आगाह कर रहे थे। 18 अक्टूबर तक ये समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई है। और हम ज़रा बात करेंगे बच्चों की सेहत के हवाले से। बड़ों में जैसे कहते हैं ना कि बड़ों में अगर आपको डायबिटीज़ हो तो डायबिटीज़ हर बड़ी बीमारी की जड़ होती है। ऐसे ही अगर छोटे बच्चों के पेट में कीड़े हों तो इन्हीं कीड़ों की वजह से बच्चों को मुख्तलिफ किस्म की जो बीमारियां हैं वो लग जाती हैं। तो पेरेंट्स को यहाँ पर ज़रूर देखना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चों के पेट में कीड़े, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम देख रहे होते हैं कि बच्चा इतना अच्छी खुराक खा रहा है उसके बावजूद होता कमज़ोर है, बच्चे के चेहरे पे पिलाहट जो है वो अलहदा से टपक रही होती है और माँ बाप परेशान होते हैं कि भाई आए दिन बच्चे को कोई ना कोई बीमारी हो जाती है। हम बच्चे को अच्छी से अच्छी खुराक खिलाते हैं, बच्चा जंक फूड भी नहीं खाता, लेकिन बच्चे के पेट में कीड़े हैं। तो अब इसका इलाज क्या किया जाए? हुकूमत पाकिस्तान बड़ी अच्छी मुहिम चला रही है। बिल्कुल जी, हुकूमत पाकिस्तान बहुत अच्छी मुहिम चला रही है और ये बहुत ज़रूरी है कि इस हवाले से अवेयरनेस भी हो, क्योंकि अक्सर आप लोगों के जहन में भी अभी ख्याल आ रहा होगा, जैसे मदिया ने तस्करा किया कि सब कुछ खा रहा है लेकिन सेहत नहीं बढ़ रही। ये देखें, ये तो वो फिर एक बात कर दी जाती है, नया आजकल हमने लफ्ज़ सीखे, इसका मेटाबॉलिज्म बहुत तेज़ है। ऐसा नहीं होता, उसके कीड़ों का मेटाबॉलिज्म बहुत तेज़ हो जाता है। तो जनाब पिन वॉर्म्स, राउंड वॉर्म्स और टैप वॉर्म्स इसके अंदर मौजूद होते हैं और कीड़े पड़ जाने की अमूमी अलामात में पेट में दर्द होता है और इसके साथ साथ शदीद खारिश भी पेट के अतराफ होती है। और जिन बच्चों के पेट में कीड़े हों वो कमज़ोर और पीलेपन का शिकार भी दिखाई देते हैं। बिल्कुल जी, और इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुर्तज़ा हैदर, जो कि असिस्टेंट चीफ हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट और स्पेशल इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मुर्तज़ा हैदर साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि जिस बीमारी की आज बात करें कि बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं, ये बच्चों के पेट में कीड़े पैदा कैसे होते हैं, आते कैसे हैं? जी थैंक यू वेरी मच मदिया, आपने ये बड़ा अहम पॉइंट पर मुझे मेरे तरफ इशारा किया। मैं ये बताना चाहूँगा कि ये सॉइल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, यानी मिट्टी से ये जरासीम जो हैं ये बच्चों के पेट में दाखिल होते हैं और अमूमन 5 से 14 साल की उम्र बड़ी वल्नरेबल एज है। जो इस हमारे जो प्रोग्राम है पाकिस्तान डिवर्मिंग इनिशिएटिव, उसमें भी हमने इसी ग्रुप को टारगेट किया है और वो इसलिए कि वल्नरेबल ग्रुप है और ज़्यादातर ये इन बच्चों का ज़्यादा यानी खेलते हैं मिट्टी में और उनका ज़्यादा एक्सपोजर होता है मिट्टी के साथ, तो ये मिट्टी के जरिए पेट की आंतों में चले जाते हैं। उसके बाद ये अपनी अफजाइश कदा कलामी की माजरत, हम आपके पास वापस आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मतलब है कि हुकूमत को पैसे आए नहीं, पैसे गए। और ये कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस जो हैं वो बढ़ गई। आपकी जो क्रूड की प्राइस है वो जो $42 थी जनवरी फरवरी में, वो $80 पे चली गई। इस वक्त पाकिस्तान की जो कीमतें हैं
وہ 70वें नंबर पे हैं। सिर्फ 16 ऐसे मुल्क हैं जो इनकी पेट्रोल की प्राइसेस थोड़ी कम है हमारे से। ये वो हैं जो कि तेल खुद प्रोड्यूस करते हैं, उनके पास अपना तेल है। हम इस पूरे रीजन में सस्ते हैं। हिंदुस्तान 235 रुपए का पेट्रोल दे रहा है और हम 127 रुपए पे। बांग्लादेश 195 पे। तो रीजन में भी बहुत सस्ते हैं और दुनिया के बीच में भी हम सस्ते हैं। तो क्या हम चाहेंगे कि इसको और कम किया जाए? बिल्कुल हम चाहेंगे कि और कम किया जाए, लेकिन हमारा इशू ये है कि अगर हम कम और करते हैं तो हमारा जो रेवेन्यू है हमें अपनी जेब से डालने पड़ेंगे पैसे। और इस वक्त आपको मालूम होगा कि जो पेट्रोलियम लेवी है, जो कि 2018 में 30 रुपए फी लीटर थी, वो इस वक्त कम होकर 2-2.5 रुपए पे आ गई। तो हम लेवी तो रख ही नहीं रहे, हालांकि हमारे बजट में उसके लिए 600 बिलियन रुपया रखा हुआ है कि हमें उधर से मिलेगा, लेकिन हमने इसकी परवाह नहीं की। प्राइम मिनिस्टर ने इसकी परवाह नहीं की। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि नहीं, हम लोगों पे और बोझ नहीं डालेंगे। तो ये एक सिग्नल है कि जो इस वक्त का हाकिम है, जो इस वक्त का प्राइम मिनिस्टर है, वो गरीब आदमियों के लिए किस किस्म के तासुरात रखता है, किस किस्म की फीलिंग्स रखता है। अब आगे चलें और क्योंकि मैं काफ़ी दिनों के बाद आ रहा हूं, तो प्राइसेस पे बात हो जाए। जनरली प्राइसेस लोग कह रहे हैं कि जी बहुत महंगाई होगी। ये जो प्राइसेस हैं, ये कोविड की वजह से पूरी दुनिया के बीच में उनका ये असर पड़ रहा है। अमेरिका के बीच में जहां 1-1.5% इन्फ्लेशन होती थी, आज 8.5% इन्फ्लेशन। बरतानिया के भी जुलाई के महीने में फूड इन्फ्लेशन 31% से बढ़ गई। तो ये जो डिसरप्शन हुई है कोविड की वजह से, उसने हमें भी इफेक्ट किया। इंटरनेशनल प्राइसेस इस वक्त बुलंद तरीन सतह पे आए पिछले 10 सालों में, 12 सालों में, और उसका हमें भी इफेक्ट हुआ है। हमें क्यों इफेक्ट हुआ है? क्योंकि इस वक्त हम फूड इंपोर्टर बन गए, और फूड इंपोर्टर हम सिर्फ 3 साल में नहीं बने। ये पिछले जो 30 साल की कोताहियां हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसका खमियाजा ये जो है, ये चाह रही है कि इसका कोई सद्देबाद होने चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं? पहले तो एग्रीकल्चर पे हम पैसे डाल रहे हैं ताकि प्रोडक्शन अपनी हमारी हो जाए, बढ़ जाए, और हम अपने ही चीजें जो हैं यहां वो इस्तेमाल कर सकें। हम इस वक्त गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं, दालें इंपोर्ट कर रहे हैं, घी इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि ये सारी चीजें जो यहीं हम लोग अपने पास से उगाएं, और जो पैसे हम बाहर वालों को देते हैं, कम से कम उतनी अगर या उससे थोड़े कम पैसे भी नीचे अपने अपने काश्तकारों को देंगे तो वो भी खुश होंगे। दूसरा हम क्या कर रहे हैं? हम डायरेक्ट जो चीजें हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए रोजमर्रा की चीजें हैं, अब गंदम है, गंदम की जो हमारे पास इस वक्त जो एक किस्म से हमारी कॉस्ट है, वो 2040 रुपए, ये 1800 रुपए के ऊपर जो हमने मिनिमम प्राइस रखी हुई है, परचेज प्राइस जो है हमारी, तो उसके लिहाज से 2040 रुपए। प्राइम मिनिस्टर ने उसको 1950 कर दिया। अब पंजाब ने वो रिलीजें शुरू कर दी 1950 में। अभी फ्रंटियर, अब हमारे जो केपी और बलूचिस्तान भी करना शुरू कर देंगे, और सिंध ने भी हमें ये एश्योरेंस दिए कि वो भी करना शुरू हो जाए। उससे हमारी जो कीमतें हैं वो तकरीबन 1100 रुपए 20 किलो के थैले की हो जाएंगी। तो ये जो है, ये डायरेक्ट रिलीफ सबके लिए। इसी तरीके चीनी जो है, वो हालांकि हम कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं और हमें काफी महंगी पड़ रही है, लेकिन हमने ये कहा है कि हम इसको 90 रुपए पे बेचेंगे, 89.75। वो कोर्ट में कोई चैलेंज हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह अगले मंगल को वो भी खत्म होगा
اور انشاءاللہ بدھ سے یہ بھی ہم سارے پورے ملک میں کوشش کریں گے اس کو 90 روپے پہ دیا جائے. پھر گھی کے اوپر، اور گھی کی پرائسز جو ہیں وہ دگنی ہو گئی ہیں اس وقت دنیا کے بیچ میں، لیکن اور ہمارے پاس ہم 80-90% جو ہے یہ پام آئل وغیرہ ہم امپورٹ کرتے ہیں. تو ہم نے سیلز ٹیکس ڈیوٹی میں چھوٹ دے کے تقریباً 50 روپے، وہ تقریباً 44-47 روپے کی جو چھوٹ دے رہے ہیں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اگلے چند دنوں میں یہ جو اب 350-350 روپے پہ گھی جا رہا ہے کلو، یہ 200-300 سے نیچے آ جائے گا. اب یہ تو ہم نے کیا جنرل پبلک کے لیے، سب کے لیے، لیکن ہمارے وہ لوگ جو نچلا طبقہ جس کو آپ کہتے ہیں 12.5 ملین گھرانے، وہ تقریباً ہماری پاپولیشن کا 40 سے 44% لوگ جو ہیں، اس کے لیے ہم اب اکتوبر سے ڈائریکٹ سبسڈی دیں گے، ڈائریکٹ فوڈ سبسڈی دیں گے. یہ جو میں نے پہلے چیزیں کہی ہیں اس کے علاوہ، اور اس کن چیزوں کے لیے دیں گے ہم؟ آٹے کے لیے دیں گے، گھی کے لیے دیں گے، چینی کے لیے دیں گے، دالوں کے لیے دیں گے. یہ ڈائریکٹ ہم سبسڈی دیں گے. اور اس لیے کہ یہ اس وقت جو ہے یہ مشکلات میں ہے. ہماری اس وقت اور ہماری ایک جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو مڈل مین ہے، کوئی اس کو آڑتی کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، وہ بہت منافع کماتا ہے. ہمارے پاس اس وقت ایڈمنسٹریٹو جو ہماری جو نیچے اسٹرکچر ہے اس میں کافی کمیاں ہیں، جو کہ پرائم منسٹر چاہ رہے ہیں کہ پروونشل گورنمنٹس ان کو مضبوط کریں. ایک وقت میں پرائس میجسٹریٹس ہوتے تھے، اب یہ ڈی سی اور اسسٹنٹ کمشنر جو ہیں یہ کام کرتے ہیں، لیکن کیونکہ پرائس میجسٹریٹس نہیں ہیں تو لوگ منمانی قیمت لے رہے ہیں. تو ہم چاہیں گے کہ یہ ایک پرائس میجسٹریٹ جو ہیں اس کو پھر سے اسٹیبلش کیا جائے. لیکن ہم ایک یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہر مرحلے پہ لوگ کتنے پیسے بنا رہے ہیں، کاشتکار سے لے کے ہول سیلر سے لے کے ریٹیلر. ہمارے خیال میں کاشتکار سے ہول سیلر میں بہت چیزوں کو 400-500% کا جو ہے منافع ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ پبلک انٹرسٹ میں ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. تو ہم یہ جو اسٹڈی کر رہے ہیں کوئی 10-12 آئٹمس کی وہ کر لی، تو ہم نے جا کے ایڈمنسٹریٹو ایکشن لیں گے اس کے اوپر. اوور آل میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ گرو کرنا شروع ہو گئی ہے. اس کے اثرات جو ہیں ہمیں ریونیو پہ آنا شروع ہو گئے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایف بی آر اس وقت 3 مہینوں میں کوئی تقریباً 185 سے 190 ارب روپے اپنے ٹارگٹ سے آ گیا. اس کا مطلب ہے پہلے تو کبھی زندگی میں نہیں ہوا تھا کہ ایف بی آر کبھی ٹارگٹ سے آگے ہو، لیکن اس وقت تو تقریباً پچھلے سال سے کوئی 38 سے 40% ہم لوگ جو ہے زیادہ ہیں. تو اگر وہ ریونیو آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہماری معیشت بھی گرو کر رہی ہوگی، اور ہمارے امپورٹس ہیں وہ بھی بڑے ہوئے ہیں. تو معیشت جب گرو کرے گی اور ہمارا خیال میں 5% سے زیادہ گرو کرے گی تو اس کا ایک ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوگا. اس کے ثمرات جو ہیں وہ لوگوں میں آئیں گے، ان کی آمدنی میں آئیں گے، ان کی امپلائمنٹ جو ہے وہ بنے گی. مطلب آپ کے بڑے بڑے جتنے بھی سیکٹر ہیں وہ اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ گرو کر رہے ہیں. ایگریکلچر گرو کر رہے ہیں، ہماری انڈسٹری گرو کر رہی ہے، ہمارا جو سروس سیکٹر گرو کر رہا ہے. تو لیکن اس کے اوپر ہم نے اتفاق نہیں کرنا. پرائم منسٹر نے کہا کہ باٹم اپ بھی کرو. جو غریب لوگ ہیں یہ ٹرکل ڈاؤن کے تک پہنچتے پتہ نہیں کتنے سال لگ جائیں گے. تو ہم آپ کو معلوم ہے کہ چند دنوں میں کامیاب پاکستان کا پروگرام ہم لانچ کرنے لگے. پاکستان جس طرح میں پہلے کہہ چکا ہوں کئی دفعہ، اس میں تھوڑی سی دیر لگی ہے کیونکہ IMF ورلڈ بینک وغیرہ نے کہا کہ ہمیں سمجھائیں یہ پروگرام ہے کیا، تو ہم نے ان کو سمجھا دیا. اس میں کاشتکار جو غریب کچھ 4 سے 6 ملین گھرانے جو نچلے ہیں ان کے لیے ڈائریکٹ ہم لوگ ان کو ہیلپ کریں گے. کس چیز میں؟ ایگریکلچر کا جو خاندان ہوگا اس کو ہر فصل کے لیے 1.5 لاکھ روپیہ دیا جائے گا، اور ہر سال 2 لاکھ روپیہ دیا جائے گا ان کو ان کی میکنائزیشن کے لیے، ٹریکٹر کے لیے، اس کے تھریشر کے لیے، باقی جو چیزیں انہوں نے کری. جو
शहरी लोग होंगे, उनको हर घराने को कारोबार के लिए 5 लाख रुपया दिया जाएगा। 3 साल के ऊपर ये होगा। और ये दोनों जो मैं पहले कहा एग्रीकल्चर का और ये अभी जो मैं कह रहा हूँ इसमें अर्बन एरियाज में, शहरी इलाकों में, ये सूद के बगैर होंगे, कोई सूद नहीं लिया जाएगा, इंटरेस्ट फ्री। फिर घरों के लिए हम बड़े सस्ते 2% के ऊपर हम लोगों को घरों के लिए पैसे देंगे, हर घराने को पैसे दिए जाएंगे और ये 10 से 15 से 20 लाख तक हो सकते हैं। तीसरी चीज जो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है आजकल, आपको मालूम है कि सेहत पे अगर जिस वक्त लोग बीमार हो जाते हैं तो पूरा का पूरा घराना ही डूब जाता है। तो सेहत कार्ड जो कि KPK में शुरू हुआ है, ये पंजाब में और बाकी पूरे मुल्क में ये जारी किया जाएगा। तो हर घराने को सेहत कार्ड दिया जाएगा। और पांचवी चीज ये है कि हर घराने में से एक फर्द को लेके हम उसको टेक्निकल ट्रेनिंग देंगे ताकि वो अपना नौकरी कर सके। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीका है जो कि हम जो इस वक्त हम एहसास के थ्रू काफी पैसे दे रहे हैं लोगों को, लेकिन वो हमारे नजदीक वो जो है वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। आप लोगों को, जिस तरह मैं कई दफा कह चुका हूं, हम लोगों को वी विल टीच देम हाउ टू कैच फिश, मछली पकड़ना सिखाएंगे, मछली नहीं सिर्फ दे दिया करेंगे ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हों। हमारी आवाम खुददार है, हमारे निचला तबका भी खुददार है, उसको इस वक्त जो आके वो ले लेते हैं हमारे से हैंड आउट्स, तो इसलिए मजबूरी है। लेकिन आप उनको चांस दें, वो अपना कारोबार खुद करें, अपने पांव पर खड़े करें हों, तो इससे ज्यादा उनके लिए खुशी की बात नहीं होगी। और ये हम ऐसे यूनिक तरीके से कर रहे हैं जिसके बीच में हुकूमत को बहुत थोड़े पैसे डालने पड़ेंगे। हमें सिर्फ वही सब्सिडी देनी पड़ेगी जिसमें हम लोग कह रहे हैं कि बगैर सूद के होगा। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि आपका प्राइम मिनिस्टर जो है वो इस मुल्क को रियासत मदीना बनाना चाहता है। वो चाहता है कि यहां इंसाफ हो और ये वेलफेयर स्टेट हो। तो इंशाअल्लाह हम बना के रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मुल्क को वेलफेयर स्टेट हम बना के रहेंगे, कहना था वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का, जो कि इस्लामाबाद में मौजूद हैं। साथ में उनके हमरा मौजूद हैं मुआविन ख़ुसूसी फ़ारूक हबीब साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त सवालात का सिलसिला जारी है। आपने अनाउंस किया था कि जो पार्लियामेंट के अंदर जो मुलाजिम हैं उनको एक्स्ट्रा तनख्वाहें दी जाएंगी, वो अभी तक बहुत सारे मुलाजिम को नहीं दी गई, ना ही कोई। जी 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 बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात, दोनों अच्छी बातें की। स्ट्रेटेजिक रिजर्व ये ऐसा ऐसा बिल्ड कर रहे हैं हम। इस वक्त जो है कीमतें बहुत ऊपर हैं दुनिया में। अगर हम शुगर को देख लें तो शुगर जो है हमारी बम्पर क्रॉप आ रही है। जो क्रॉप है वो इतनी ज़्यादा है कि हमारे लिए बेहतर है कि इस वक्त ठीक है हम 1-2 लाख टन तो स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाएंगे, लेकिन ये हम चाह रहे हैं कि जो हमारी कंजम्पशन है उसका 20% का स्ट्रेटेजिक स्टॉक होना चाहिए हमारा अगले 2-3 साल। तो आप देखेंगे इसमें ज़्यादातर हम जो बीच में लेके आएंगे वो अगले साल लेके आएंगे, तकरीबन 5-6 लाख टन लेके आ जाएंगे। दूसरा वीट का भी यही हिसाब है कि वीट भी जो है इस दफ़ा, क्योंकि हम लोगों ने बहुत फर्टिलाइज़र पे पैसे वगैरह दे रहे हैं, पिछली दफ़ा 27 मिलियन टन हुआ था, हमारा ख्याल है इस दफ़ा हम 30 मिलियन टन करेंगे। दुनिया के बीच में भी जब ये कोविड का साइकिल टूटेगा तो प्राइसेस नीचे आएंगी। तो इस साल हमारा ख्याल है कि हम वीट के जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं वो तकरीबन 2 मिलियन टन के करेंगे, लेकिन हमें कोई 4 से 5 मिलियन टन चाहिए होता है। वो हम अगले साल और उसके अगले साल उसको करेंगे। अभी हमने ये भी कहा है कि ये जो दालें हैं, चंद दालें जो हैं जो बहुत यूज होती हैं, चना इस तरह यूज होता है, माश वगैरह, इसके भी हमने स्ट्रेटेजिक रिजर्व क्रिएट कर देने। और वो इसलिए कि ये ऐसी चीज़ है क्योंकि इंपोर्ट होती है तो वो सिक्लिकल है, तो जैसे वो क्रॉप्स होती हैं उसको नीचे हो जाती है फिर ऊपर, तो उस वक्त हम जाके उसको मार्केट में डालेंगे। दूसरा जो लोगों की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल हो रहा है। उसका एक तो ये होता था कि वो उठा के सबको पैसे दे देते, अब वो प्राइम मिनिस्टर ने कहा नहीं, इसका पूरा एक तरीक़ाकार बनाओ ताकि सबको पता हो कि कितने हमें बोनस मिलेगा
اور وہ کس شرط پہ ملے گا وہ انشاءاللہ ایک آدھے مہینے میں ہم کر لیں گے اور وہ کیبنٹ سے اپروو ہو کے ان کو پیسے مل جائیں گے. اچھا جی ابھی سر ڈالر کی جو قیمت بڑھی ہے اس سے ہمارا ڈیٹ پہ کیا بنتا ہے اور ساتھ ہی آئی سے سر 4 تاریخ سے شاید مذاکرات شروع ہوئے کیا ڈیٹ. جی دیکھیں ڈی ویلیویشن میں تو ڈیٹ وغیرہ تو بڑھتا ہی ہے. اگر ڈی ویلیویشن ہوئی تو ڈیٹ ضرور بڑھتا ہے. لیکن اس وقت میں کل نمبر دیکھ رہا تھا کہ ہمارا جو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہے وہ 1 سال میں ہی کچھ 4% کم ہوا ہے. ہم لوگ 4% ہمارا ڈیٹ جی ڈی پی کم ہوا ہے پچھلے سال. اس سال اور بھی کم ہوگا. تو یہ معیار تو یہی ہے بیکاز ادروائز تو آپ کی اکانومی بڑھ رہی ہے. فزیکل ڈیٹ جو ہوتا ہے وہ تو بڑھتا ہی رہتا ہے. آئی ایم ایف دیکھیں جی بڑے سنسیئرلی ہم ان کے ساتھ کریں گے نیگوسیشنس. آپ کو معلوم ہے کہ 2 ایشوز ہیں. ایک ریونیو کا ایشو ہے اور ایک پاور سیکٹر کا ایشو ہے. ریونیو کا ایشو جو ہے آپ کو دیکھ رہے ہیں ہم نے جو ان سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ 5.8 ٹریلین ہم لوگ لے کے آئیں گے. جو اس وقت کے نمبرز ہیں وہ تو میں آپ کو شرطیہ بھی کہہ سکتا ہوں اگر اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو تو اس کو ہم کراس کریں گے. تو اس لیے اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے زیادہ. لیکن پاور کے اوپر ہمارے چیلنجز ہیں اور ہم پروپوزل بنا رہے ہیں جس میں ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ صرف آپ اگر ٹیرف بڑھاتے رہیں گے یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے کا حل ہے کہ آپ بیسکلی اس کے کئی پرمیٹیشنز ہو سکتی ہیں جس سے ایک پرمیٹیشن تو یہ ہے نا کہ اکانومی آپ کی گرو کرے, آپ کی جو ہے یوسیج زیادہ ہو, آپ کے پاس وہ بجلی کے گھر بجلی کی جو پڑی فالتو بجلی پڑی ہے وہ یوز ہو. تو لیکن اس میں ٹائم لگے گا. تو ہمیں کوئی تھوڑا سا اسپیس دیں. ہم اور فارمولے لے کے جا رہے ہیں کہ کس طریقے سے صرف ٹیرف انکریز سے ہم یہ مسئلہ حل نہ کریں کہ اس پہ غریب پہ بوجھ پڑتا ہے. اور اگر غریب کو ہم پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں تو انڈسٹری پہ بوجھ پڑتا ہے, انڈسٹری انکمپیٹیٹو ہو جاتی ہے اور پھر وہ سائیکل پھر کے واپس غریب کے اوپر آ جاتا ہے کیونکہ وہ پرائسز بڑھاتے ہیں اور پرائسز سے انفلیشن بڑھتی ہے. لیکن میں پر امید ہوں کہ ہماری جو ہے کنسٹرکٹیو ایک قسم سے ڈسکشن ہوگی آئی ایم ایف کے ساتھ اور انشاءاللہ ہم کسی نہ کسی سولوشن پہ آ جائیں. تھینک یو ویری مچ سر. آپ وہ اپنا روٹا ڈے کا جواب دے لیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ابھی وزیر خزانہ صاحب جو ہے وہ فرما رہے تھے قیمتوں کے حوالے سے, اس میں بڑا ایک اہم پہلو ہے جو صوبائی حکومتوں کی بھی ذمہ داری اور خاص طور کے اوپر جہاں پر ہماری حکومت ہے ہم نے اقدامات لیے ہیں. ہم نے اپنی ایڈمنسٹریشن کو بھی ٹارگٹس دیے ہیں کہ وہ گراں فروشوں کے خلاف بھی کارروائی کریں. اور اسی کے ساتھ ساتھ آج پنجاب میں گندم 1950 روپے میں سرکاری گندم جو ہے وہ ریلیز ہو رہی ہے. لیکن سندھ میں جہاں پر 13 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وہاں ابھی تک جو ہے ان کے گوداموں کے اندر سرکاری گندم جو ہے وہ اسی طرح موجود ہے اور اس کو ریلیز کرنے کی بجائے عوام کو ریلیف دینے کی بجائے آج اگر پنجاب میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 1100 روپے میں مہیا ہو رہا ہے تو کراچی کے اندر وہی آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 1350 روپے میں 1400 روپے میں بک رہا ہے. تو اتنی بڑی جو فرق ہے صوبوں کے درمیان قیمتوں کا, اس میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کی ایک بہت بڑی نااہلی ہے اور پاکستان اب خاص فوکس کرتا ہے. چلیں جی, تو وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات بھی اس وقت گفتگو کر رہے تھے میڈیا سے. بالکل جن کی گفتگو جاری اور یہاں پر وقت ہو گیا ہے آپ سے اجازت لینے کا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. شاد رہیے, آباد رہیے, کووڈ اور ڈینگی سے دور رہیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ
www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।